أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرزوه وليقترفوا ما هم مقترفون۔ آج ہم 8واں سپارہ شروع کر رہے ہیں، سورۃ انعام اور آیت نمبر 111۔ ٹھیک ہے، 8واں سپارہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ سورۃ انعام ہماری چل رہی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم بے شک ان کے اوپر فرشتے بھی اتار دیں اور ان سے مردے بھی کلام کر لیں تو وحشرنا علیہم کل شیء، اور دنیا بھر کی تمام چیزیں بھی ان کے سامنے اکٹھے کر دیں، پھر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، مگر یہ کہ جو اللہ چاہے، لیکن اکثر ان میں سے جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کا تذکرہ کیا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، اور کفار مکہ کی پاس عذر، بہانہ، اعتراض یہ ہوتا تھا کہ ہمیں جو ہے کوئی نہ کوئی معجزہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ پورا ہو تو پھر ہم ایمان لائیں گے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ فرشتے اگر ان لوگوں کے سامنے فرشتے بھی حاضر ہو جائیں، اور اگر ان کے ساتھ مردے بھی بات کریں، اور اگر ان کے سامنے دنیا جہان کی چیزیں بھی ان کے سامنے لا کر کھڑا کر دیں یا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، بلکہ ایک جگہ پر ہم نے پڑھا تھا یہ اپنے ہاتھوں سے اگر چھو بھی لیں تو پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، مگر جن کو اللہ ایمان کی توفیق دے دے۔ لہذا اس سے پتہ یہ چلا کہ ایمان کسی مشاہدے کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ دیکھیں تو پھر ہم ایمان لائیں، بلکہ ایمان تو غیب پر ایمان لانے کا نام ہے، کہ بن دیکھے ہم کسی چیز کو نہ بھی دیکھیں اور پھر ایمان لے آئیں، مان لیں، تسلیم کر لیں کہ جو کہا ہے وہ سچ ہے۔ تو لہذا ہدایت سچی اللہ کی توفیق سے ملتی ہے۔ ابو جہل نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، لیکن جب ہو گئے تو پھر اس نے کہا کہ یہ تو جادو ہے۔ لہذا ہم نے اب اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ ہم قرآن مجید کو کس نیت سے پڑھ رہے ہیں۔ جو نیت رکھیں گے اس قرآن مجید کو پڑھنے سے وہی ملے گا۔ اگر ہدایت کی نیت سے پڑھیں گے تو ہدایت ملے گی، ثواب کی نیت سے پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، اور ویسے دل کو اچھا لگتا ہے تو اس لیے پڑھیں گے تو تھوڑی دیر کے لیے دل کو اچھا لگے گا۔ تو وہ لوگ بھی اعتراض کرتے تھے تو ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی، حالانکہ جو انہوں نے معجزہ مانگا، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، آنکھوں سے دیکھا، پھر بھی ایمان نہیں لائے تھے۔ جب تک انسان کو خود سے بھوک نہ لگے، اچھے سے اچھا سامنے کھانا بھی رکھاؤ تو وہ بیکار ہے، انسان کھاتا نہیں ہے۔ تو کلام اتنا اچھا ہے، پیغام پہنچانے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ اسی طرح وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اسی طرح ہم نے شیطان جیسے انسانوں اور جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا، دھوکہ دینے کی نیت سے وہ کچھ نہ کچھ باتیں، زخرف القول غرورا، گھٹیاں باتیں کچھ نہ کچھ وہ کر لیتے تھے۔ اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ نہ ایسا کرتے، لہذا آپ ان کو چھوڑ دیجئے، اور یہ جھوٹ گھڑ رہے ہیں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا، سمجھ یہ آئی کہ ہر دور میں ہر کوئی خیر کی طرف بلائے تو مخالفت کرنے والے لوگ ضرور موجود ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مخالفت کرنے والے لوگ موجود تھے، اپریشیٹ نہیں کرنے والے تھے، خوش ہونے والے نہیں تھے، کوئی نہ کوئی اعتراض عذر کرتے تھے۔ اسی طرح ہر دور میں آج بھی اگر ہم کوئی نیکی کا کام کریں، لوگوں کو نہ اچھا لگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دور میں مخالفت کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ لہذا یہ جو کہا نا کہ شیاطین انسانوں میں سے اور جنوں میں سے،
इंसानी शयातीन भी होते हैं, वो होते हैं जो गुनाह को खूबसूरत करके दिखाएं। तो बुरी सोहबत में भी जो बुरे लोग होते हैं वो इंसानी शयातीन होते हैं, होते इंसान हैं लेकिन वो शैतान वाला रवैया, शैतान वाले काम कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि तुम शैतानों जैसी घटिया हरकतें करते हो और धोखा देते हो। वलितस्गा इलैहि अफ़इदतुल, लिहाजा झूठ बोलने वालों का पीछा नहीं करना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए, अल्लाह के सपुर्द कर देना चाहिए और नेकी पर डटे रहना चाहिए कि वलितस्गा इलैहि अफ़इदतुल लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरा। ऐसा ये इसलिए करते हैं कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं लाते, जो लोग नहीं लाते, उन आखिरत पर ईमान नहीं लाते, उनको माइल कर दें उस काम की तरफ उनके दिलों को, और फिर वलियरज़हू, और वो उसको पसंद करने लगें, उस पर राज़ी भी हो जाएं। वलियक़्तरिफ़ू मा हुम मुख़्तरिफ़ून, और फिर वो ये बुराइयां फिर जो करेंगे जो अब कर रहे हैं। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बुराई के 3 मरहले बताए कि बहुत जल्दी इंसान बुराई की तरफ माइल नहीं हो जाता। बुराई के 3 मरहले हैं। वो कौन कौन से मरहले हैं? पहला मरहला ये है कि इंसान बुराई की तरफ माइल होता है, इंसान को बुराई अच्छी लगने लगती है, इंसान बुराई को देखता है, उसके बाद इंसान बुराई को पसंद करने लगता है, फिर उसके बाद इंसान बुरे काम करने लग जाता है। ये 3 मरहले अल्लाह ताला ने बताए। एकदम नहीं इंसान गलत काम करता। तो लिहाजा 3 काम। पहला, इंसान बुराई को देखता है, ठीक है, देखे तो सही हो क्या रहा है, अच्छा चेक तो करें हो क्या रहा है। उसके बाद फिर इंसान क्या करता है, उस बुराई पर राज़ी हो जाता है, फिर इंसान वो बुरे काम करने पर खुश हो जाता है, फिर इंसान वलियक़्तरिफ़ू मा हुम मुख़्तरिफ़ून, फिर उसके बाद इंसान बुराई करता चला जाता है। तो लिहाजा ये जो अल्लाह ताला ने कहा कि ये वो लोग होते हैं जो आखिरत पर यकीन नहीं रखते होते। लिहाजा आखिरत पर यकीन रखना इंसान को वो बहुत ज़्यादा फितनों से बचाने वाली ये बात है। जो आखिरत पर यकीन रखते हैं वो इन बुराइयों में मुलव्वस नहीं होते। तो बुराई में मुलव्वस होने वाली सबसे पहली बात, अगर हम बुराइयों से बचना चाहते हैं तो सबसे पहली बात ये अल्लाह ताला ने कहा कि वो क्या होते हैं, बुराई की तरफ माइल होते हैं, देखते हैं। कुछ नहीं, एक दफ़ा देख तो लें, ठीक है। जब एक दफ़ा देख लिया उसके बाद दिल अटक जाता है, बुराई अच्छी लगने लगती है। फिर क्या करते हैं, फिर वो उसको पसंद भी करने लगते हैं। बुरे माहौल में बैठे रहें, गुनाह के चीज़ों को देखें तो फिर दिल में वो बात आ जाती है, अच्छा आगे तो देखें होता है क्या, आगे क्या होता है। फिर उसके बाद फिर वो लग जाते हैं उस बुराई को करने में। 3 मरहले हैं, एकदम नहीं इंसान बुराई करता। शैतान का सबसे पहला अटैक क्या होता है, हम पर माइल हों, देखे तो सही, चेक तो करें, एक दफ़ा पता चल जाए हमें। फिर उसके बाद फिर शैतान कहता है सभी कर रहे हैं तुम भी कर लो, इतना भी बुरा बात नहीं है, थोड़ी सी बुरी बात है, कोई बात नहीं, बाद में तौबा कर लेना। अच्छा ये वाले ड्रामे की पूरी एपिसोड देख लो, फिर उसके बाद फिर नहीं देखेंगे, फिर शुरू ही नहीं करेंगे। पहले वो घुसाता है, ठीक है, शैतान। फिर उसके बाद फिर इंसान को बहाने से कहता है इतने तो अच्छे ड्रामा है, इसकी स्टोरी तो देखो, कितनी अच्छी स्टोरी है, कितना इससे एक्सपीरियंस से इंसान फ़ायदा उठा सकता है, इसके सबक कितने अच्छे हैं। फिर उसके बाद फिर शैतान कहता है बस अब लगे रहो, सभी कर रहे हैं तुम भी करते रहो। तो पहला स्टेप, हमने माइल ही नहीं होना, हमने देखना ही नहीं है, हमने चेक ही नहीं करना। सबसे पहला स्टेप से अगर रुक जाएंगे तो फिर जो बाद के स्टेप हैं फिर इससे बचे रहेंगे। अफ़ग़ैर अल्लाहि अब्तग़ी हकमन, क्या अल्लाह के अलावा ये किसी और को हकम पसंद करते हैं? हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए किताब उतारी जिसमें तमाम किस्म की तफसील से हर बात बयान हुई, और जिन लोगों को हमने किताब दी वो तो ये जानते हैं कि बेशक ये तो इनके रब की तरफ से हक नाज़िल हो गया है, आप क्यों शक कर रहे हैं? लिहाजा जो मादा परस्त लोग होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहे हैं कि किताब हालांकि मैंने तफसील के साथ बयान की, वो शक में पड़ जाते हैं। शैतान उन्हें हर चीज़ खुशनुमा करके दिखाता है, लेकिन फिर क्या होता है, वो बुराइयों में फिर गिरते चले जाते हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं अल्लाह के इस कलाम के आने के बाद भी अब तुम्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत है? लिहाजा वतम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला, अल्लाह ने तो अपने कलिमात अपने रब की तरफ से तुम पर नाजिल हो चुकी हैं, और उसकी 2 खूबियों का अल्लाह ने तज़किरा किया, सिद्क़न व अदला, जो कि सच्ची भी है और इंसाफ पर भी मबनी है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत तक इसकी किसी बात को तब्दील करने वाले नहीं हैं, और वह खूब सुनने वाला और खूब देखने वाला है।
تو لہٰذا مومن کی طرف سے تو اللہ نے پورا انتظام کیا ہوا ہے، قیامت تک کے لیے کلام اتارا ہوا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہونی، کوئی بات تبدیل نہیں ہوگی۔ لہٰذا اگر اس سے جڑ جائیں، اللہ ہم سب کو جوڑ دے، جس کو ہدایت مل جائے وہ اس کے کسی بات پر شک نہ کریں، کیونکہ اللہ نے دو خوبیوں کا تذکرہ کیا، یہ سچی کتاب ہے اور وعدلہ اور انصاف پر مبنی ہے، ہر ایک کی حقوق بتاتی ہے یہ کتاب۔ وَإِن تُطِيعْ أَكْثَرَ مِن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے زمین پر رہتے ہوئے ان میں سے اکثر کی بات مان لی تو یہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ تنبیہ کی جا رہی ہے، آپ نے لوگوں کی بات نہیں ماننی، آپ نے اکثریت کے پیچھے نہیں چلنا، لہذا اگر آپ نے بات مان لی تو پھر ہوگا کیا کہ یہ لوگ آپ کو گمراہ کر دیں گے۔ اور ان لوگوں کا کام کیا ہے؟ ان یتبعون الا الظن وانہم الا یخرصون، یہ خود تو گمان کے پیچھے چلتے ہیں، یہ خود تو تکوں کے پیچھے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہہ دیا کسی نے لہذا یہ اس کے پیچھے چل لیتے ہیں۔ مومن کے لیے سب سے بہتر فیصلہ، سب سے بہتر بات اللہ رب العزت کی ہوتی ہے، وہ کسی کو بھی معیار نہیں بناتا، نہ سوشل میڈیا کو، نہ گھر والوں کو، نہ معاشرے کو، ٹھیک ہے۔ بے شک آپ کا رب وہ خوب جانتا ہے کون اس کے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کوئی جانے یا نہ جانے، اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ ہم اندرونی طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی، ہم عمل کے میدان میں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کون گمراہ ہے اور کون ہدایت کے راستے پر ہے، لہذا کھاؤ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، کھاؤ اس چیز سے جس پر اللہ کا ذکر، اللہ کا نام لیا جائے، اگر ہو تم اس کی آیات پر ایمان لانے والے۔ تو لہذا اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کا کیا کام ہے، وہ تو وائرل کر دیتے ہیں بہت سی باتیں، من گھڑت باتیں، جھوٹی باتیں، گمان پر باتیں۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی بات ماننی ہے اور اللہ کے مقابلے میں کسی بھی شیطانی پیروکار کی بات نہیں ماننی، اور جب کچھ کھانا ہے تو اس پر بھی اللہ کا نام لینا ہے، کیونکہ انسان کے جو ہے کھانا وہ بھی عبادت ہوتی ہے، اور مومن کوئی بھی کام اللہ کا ذکر کیے بغیر نہیں کرتا۔ کھانا ہے تو وہ بھی اللہ کا ذکر، اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر کھائیں گے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا؟ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، آخر کیا بات ہے تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ اللہ رب العزت نے تو تمہارے سامنے ہر چیز فَقَدْ فَصَّلَ عَلَيْكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، جو کچھ بھی اس نے حرام کیا ہے اس نے ہر چیز بیان کر دی، مگر یہ کہ تم مجبور ہو تو پھر حرام میں سے کچھ کھا سکتے ہو۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں بغیر علم کے، اور بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں ہے کیا کہ تم جو ہو، جس پر اللہ نے جو چیز حلال کی اس کو نہیں کھاتے، لہذا اگر جو حرام ہے مجبور ہو تو پھر تم کچھ بھی کھا سکتے ہو۔ یہ والا حکم ہم دو جگہ پڑھ چکے ہیں، ایک دفعہ سورۃ بقرہ میں پڑھا اور ایک دفعہ ہم نے سورۃ مائدہ میں پڑھا۔ لہذا ہنگامی حالت میں اللہ رب العزت دین میں نرمی کر دیتے ہیں، ایمرجنسی کی کنڈیشن میں دین میں نرمی ہو جاتی ہے، تبھی تو ہم تیمم کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اللہ نے حرام کیا ہے، مجبوری کی حالت ہے، تو پھر تم کچھ کھا سکتے ہو جو اللہ نے حرام کیا۔ تو بہت سے لوگ بہت سی باتوں میں شکوک و شبہات تو پیدا کرتے ہیں، لیکن تم نے اپنی خواہشات اور لوگوں کی بات نہیں ماننی، اگر مانو گی تو یہ تمہیں ہدایت سے دور لے جائیں گے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو تم ظاہری گناہ کو بھی اور چھپے گناہوں کو بھی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ظاہری گناہ بھی اور چھپے گناہ بھی۔ چھپے ہوئے گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ قدورتیں، حسد، بغض، کینہ، ٹھیک ہے، جو دل میں کھٹکتا ہے وہ بات گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو گناہ ظاہری نظر آتے ہیں، ڈکیتی، قتل، چوری، شرک، تمام گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ بے شک جو لوگ یکسبون الاسم، جو کماتے ہیں گناہ کے کام، انہیں اللہ تعالیٰ عنقریب بدلہ دے گا جو وہ یہ جھوٹ گڑھ رہے ہیں۔ تو لہذا
यहाँ पर अल्लाह ताला ने तमाम गुनाहों से बचने का कहा, बुरे इरादे हों, बुरे आमाल हों, लिहाजा उन सब से बचना है। और ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा ना कि जो गुनाह कमाते हैं, बुरे आमाल भी तो इंसान जब करता है तो वो कमाई होती है ना, कमाई किए चले जा रहे हैं और कमाई कर कर के जमा करवाते चले जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा जो बुरे आमाल कमाते हैं उन्हें इनके बुरे आमालों की सज़ा मिलेगी। और जिस चीज़ पर अल्लाह का नाम ना लिया जाए उसे मत खाओ, बेशक ये गुनाह की बात है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं मोमिन सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं खाता, मोमिन जब खाता है तो उसका खाना भी इबादत है, और वो खाना भी वो खाता है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह दें कि ये चीज़ हलाल है, इसको खाओ। ये नहीं जो मिले खा जाए। ये काम तो जानवर करते हैं, वो चलते जाते हैं और चढ़ते जाते हैं और खाते जाते हैं और फेंकते चले जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि ना तुम खाओ चीज़ को जिस पर अल्लाह का नाम ना लिया जाए, ये तो बड़े गुनाह की बात है। और बेशक शैतान तो लयूहून इला औलियाइहिम लियुजादिलूकुम, बेशक शैतान तो इल्का करता है अपने दोस्तों की तरफ, उनको मशकूक बातों में उनको उलझा देता है ताकि वो आपस में झगड़ते रहें। और अगर तुमने इनकी इताअत कर ली तो बेशक फिर तुम उस वक्त मुशरिकों में से हो जाओगे। लिहाजा तुमने उनकी बात नहीं माननी, शैतान दोस्तों की। तो अगर इनकी बात मान ली, किसी की भी हिदायत से हट गए, तो फिर तुम फिक्री गुलामी में मुब्तला हो जाओगे। फिर तुम हिदायत से, फिर तुम सीधे रास्ते से हट जाओगे, फिर तुम इन्नकुम लमुशरिकून, बेशक फिर तुम मुशरिक बन जाओगे। तो यहाँ पर कहा कि जिस पर अल्लाह का नाम ना लिया जाए उस चीज़ को भी नहीं खाना। और फिर जो शैतान भी किसी चीज़ को भी हराम करवा दे, चीज़ एक हलाल है उसको चोरी कर ली और वो चीज़ फिर हराम बन गई, ठीक है। किसी की भी चीज़ उस पर इल्ज़ाम लगाकर उसकी चीज़ ले ली तो शैतान जहन में ऐसी बातें तो डालता है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुमने शैतान के इन अलका, इन वसवसों, इन ख्यालात की बात मानी तो फिर तुम मुशरिक बन जाओगे। क्यों मुशरिक बनोगे? तुमने अल्लाह की बात को छोड़कर शैतान की बात को अहमियत दी, इसलिए फिर अल्लाह ने कहा कि तुम फिक्री गुलामी तुम्हारे अंदर आ जाएगी। अवमन कान मैतन फअहयैना, भला वो शख्स जो कि मुर्दा हो हमने उसको ज़िंदा किया हो, वजअलना लहू नूरन, और हमने फिर उसको रोशनी अता की हो और वो फिर रोशनी में चलता हो। यहाँ अल्लाह ताला ने एक मुर्दा इंसान की बात की और ज़िंदा इंसान की बात की। मोमिन जो होता है वो एक अंधेरे में अगर सही रास्ते पर चले तो वो मुआशरे में एक रोशनी का मीनार होता है। जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इल्म दे दें वो ऐसा होता है जैसे कि ज़िंदा इंसान हो। और जिस इंसान के पास इल्म नहीं, जहालत है, उसको यूँ समझिए कि जैसे वो मुर्दा है। मुर्दा इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस शख्स के साथ जोड़ा है जिसके पास इल्म नहीं है, जिसके पास हिदायत नहीं है, जिसके पास जहालत और गुमराही है। और ज़िंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको कहा है जिसके पास हिदायत का इल्म, जिसके पास कुरान का इल्म, जिसके पास ये रोशनी है। तो अल्लाह ताला कहते हैं जैसे रोशनी से हर चीज़ रोशन हो जाती है, इसी तरह एक मोमिन इंसान जिसके पास कुरान का इल्म या दुनियावी इल्म भी हो वो मुआशरे को रोशनी दिखाने वाला बन जाता है। क्या हम वजालना लहू नूरन, उसको हमने रोशनी अता की, वो चल रहा है रोशनी में, क्या हम उसको उसकी तरह कर दें जो अंधेरों में चल रहा है? नहीं, लैसा बिखारिजिम मिनहा, वो उन अंधेरों से निकलने वाला ही नहीं है। लिहाजा जिसका दिल ही अच्छा नहीं तो वो कैसे खुद भी अच्छा बन सकता है और दूसरों को अच्छा मशवरा देगा? वो तो खुद अंधेरों में चल रहा है और उसकी नीयत भी नहीं, लिहाजा वो अंधेरों से नहीं मिल सकता। जिसको हिदायत नहीं मिलती उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुर्दा कहा है कि वो मुर्दा इंसान के बराबर है। मुर्दा इंसान ना कोई नेकी का काम कर सकता है, ना खुद अपने साथ भला कर सकता है, ना वो मुआशरे वालों के साथ भला काम कर सकता है। तो जो जहालत में है, जो गुमराही में है, वो मुर्दे की बराबर है। और जिसको अल्लाह ने दीन का इल्म दे दिया वो खुद भी नेकी पर चलता है और दूसरों को भी चलाता है। वो अपने लिए भी रोशनी का सामान ये इल्म को लेकर चलता है और दूसरे भी उसकी रोशनी में उसके पीछे पीछे चलते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहे हैं इसी तरह जो इल्म हासिल करने वाला है, जो जहालत पर है, दोनों बराबर नहीं हो सकते। एक रोशनी में चल रहा है और एक अंधेरे में रह रहा है। कज़ालिक ज़ुय्यिना लिल-काफ़िरीना मा कानू यअमलून, हाँ काफरों के लिए शैतान ने उनके अमाल मुज़य्यन कर दिए कि ठीक है सही, अब कोई मज़ीद कोई बात सीखने की ज़रूरत नहीं है, पता है तुम्हें सब बात का।
اور اسی طرح جالنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا لیمکروا فیہا، اور اسی طرح ہم نے بنائے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرموں کو تاکہ وہ اس بستی کے اندر مکر و فریب کرتے رہیں. نہیں وہ مکر کرتے، نہیں وہ غلط کام کرتے، مگر اپنے جان کے ساتھ اپنے آپ کو ہی پھنساتے ہیں اور انہیں اس بات کا شعور نہیں. تو لہذا بڑے بڑے گمراہ کرنے والے ہر معاشرے میں موجود ہوتے ہیں، چاہے وہ لیڈرز کی صورت میں ہوں، چاہے وہ ماڈلز کی صورت میں ہوں، چاہے وہ ایکٹرز کی صورت میں ہوں، چاہے وہ بلاگر کی صورت میں ہوں. اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں ہر دور میں، ہر بستی میں بڑے بڑے لیڈر جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، وہ گناہ کے کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ خود مکر و فریب کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے ساتھ بھی اور اس کے رسول کے ساتھ بھی، دین اسلام کے ساتھ بھی، اور سب سے بڑے اپنے ساتھ. تو ان کو ہم نے نمونہ نہیں بنانا ہوتا. اللہ کہہ رہے ہر دور میں ہوتے ہیں، وہ بہت مشہور ہوتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، بہت سمجھدار سمجھ رہے ہوتے ہیں، لوگ ان کی بہت تعریف کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے دیکھنا ہے کیا وہ اللہ کی رضا والے کام کر رہے ہیں یا صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے جسم کی نمائش کر رہے ہیں، جھوٹ میں لگے ہوئے ہیں، ہر گناہ کا کام جو شیطان نے ان کو خوبصورت کر کے دکھا دیا وہ اس میں لگے ہوئے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. بظاہر ان کو بہت زیادہ پیسہ مل رہا ہے، ٹھیک ہے، جس چیز میں بھی عورت اپنے آپ کو ننگا کر کے دکھائے، نمایاں کرے، جتنی بھی گندی سے گندی چیز تیار کروائے، شیطان نے جو خوبصورت کر کے دکھائی ہوئے، شیطان کہتا ہے کہ دیکھو فائدہ کتنے زیادہ پیسے مل رہے ہیں، اور لوگ پیسہ دیتا بھی زیادہ ہیں. جتنے زیادہ آپ بے حیائی کو عام کریں اور یعنی فحاشی کو عام کریں. اللہ کہہ رہے پیسہ زیادہ مل رہا ہے لیکن دھوکہ تو اپنے آپ کو دے رہے ہیں. یہ پیسہ ان کے ساتھ قبروں میں ان کے ساتھ نہیں جانا، اس پیسے نے ان کے کام نہیں آنا. وما یشعرون، دنیاوی ترقی کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، اس بات کا شعور ہی نہیں کہ اپنے آخرت کا نقصان کر رہے ہیں. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جس کو اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ سے بچا لیا وہ کامیاب ہے. یہ ہے اصل کامیابی. ٹھیک ہے، دنیاوی ترقیاں دیکھ دیکھ کر اپنے آپ کو خوش ہوتے رہیں، بینک بیلنس بڑھاتے رہیں، سہولت کی کمفرٹ زون میں جاتے رہیں، آخر تو چھوڑ کر جانا ہے نا. وما یشعرون، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، اور جب آتی ہے ان کے پاس میں کوئی بھی نشانی تو کہتے ہیں ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے یہاں تک کہ ہمیں بھی وہ دیا جائے جیسے کہ دیا گیا اللہ کے رسول کو. اللہ خوب جانتا ہے حیث یجعل رسالتہ، وہ جس کو بھی اپنا یہ رسالت کا کام دینا چاہے. سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ، وہ جلد ان مجرموں کو ان کی مکاریوں کی وجہ سے پکڑے گا اور اللہ کے ہاں ان کے لیے سخت عذاب ہے اس وجہ سے جو یہ چالیں کر رہے ہیں. وہ کہتے تھے نا کہ اگر ہمارے خاندانوں میں سے، ہماری نسل سے اگر نبوت ملتی، ہم تو زیادہ چودھری تھے، سردار تھے، تو پھر ہم اس نبی پر ایمان لے آتے. یہ تو بنی اسماعیل میں سے آئے ہیں، لہذا اب ہم ان پر کیسے ایمان لائیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبوت کا انتخاب اللہ رب العزت کے پاس ہے کہ وہ کس کو چنے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، انسانوں کے پاس نہیں ہے. لہذا کسی کو پیسہ زیادہ مل جائے، کسی کو صحت مل جائے، کسی کو بیٹے مل جائیں، کسی کو بیٹیاں ہی مل جائیں، کسی کو بیٹیاں اور بیٹیاں دونوں ملے جلے ملیں اور کسی کو کچھ بھی نہ ملے. یہ اللہ کا انتخاب ہے. ہم کون ہوتے ہیں کہ ہمیں بیٹے ملتے، ہمیں زیادہ ضرورت ہے، ہائے اس کو بیٹیاں دیں، زیادہ غربت ہے، پتہ نہیں کیوں اللہ نے بیٹیاں دے دیں. ان کو رزق اتنا تھوڑا ملا ہوا ہے اور یہاں تو رزق کی ضرورت ہی نہیں، یہاں اللہ نے زیادہ رزق دیا ہوا ہے. اللہ کہہ رہے یہ انتخاب میرے پاس ہے. اسی طرح نبوت کا انتخاب بھی میرے پاس ہے. میں جس کو چاہوں دوں اور جس کو چاہوں نہ دوں. یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں، اللہ پر اعتراض اور عذر کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے اللہ کہہ رہا ہے سخت عذاب ہے. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، یہ بڑی پیاری آیت ہے. جس شخص کے ساتھ اللہ رب العزت ارادہ کر لیں کہ اسے ہدایت دیں، اس کا سینہ اسلام کے لیے اللہ کھول دیتے ہیں. اللہ رب العزت جس سے محبت کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ دے دیتے ہیں. ہم تو سمجھتے جس کے پاس مال ہے اس سے اللہ محبت کر رہے ہیں. اللہ رب العزت کہتے ہیں نہیں، جس سے میں محبت کرتا ہوں اسے دین کے کام کرنے کی توفیق دے دیتا ہوں. وہ نماز پڑھتا ہے، شکر کرتا ہے، کم کھاتا ہے پھر بھی شکر ادا کرتا ہے، وہ عاجزی اختیار کرتا ہے، وہ تکبر نہیں کرتا، وہ غرور نہیں کرتا، تو میں اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہوں. وہ اپنی بھی پہچان کرتا ہے کہ مجھ پر اللہ نے کیا ذمہ داریاں لگائیں، وہ دوسروں کی بھی ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے. تو لہذا
اور جس کے ساتھ اللہ گمراہی کا ارادہ کر لیں اس کا سینہ تنگ ہونے لگتا ہے، اس کو اسلام کی باتیں اچھی نہیں لگتی، اس کا سینہ تنگ ہونے لگتا ہے۔ تو جب بھی کسی کو دعوت دیں، لوگوں کے دل تنگ ہونے لگیں، مختلف بہانے بنانے لگیں، اچھا آپ پڑھ لیں گے نماز، اچھا اتنے بھی ہمارے پیچھے نہ پڑیں، ہمیں نہ بتائیں ہمارے گناہ، آپ نے اپنے آپ کو دیکھا ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب اس کو کوئی بھی خیر کی بات کریں، اس کے دل تنگ ہونے لگے تو پھر اس کو چھوڑ دیں۔ اس کی مثال ایسے ہے کأنما یصعد فی السماء، جیسے کہ وہ بلندی کے اوپر چڑھ رہا ہو۔ تو لہذا جب بھی اوپر چڑھنے لگتے ہیں، سیڑھیاں چڑھتے ہیں یا پہاڑی کے اوپر چڑھتے ہیں، آکسیجن کم ہونے لگتا ہے، کم ہونے لگ جاتا ہے آکسیجن۔ یہ اللہ رب العزت نے 1400 سال پہلے یہ بات بتا دی۔ یہ تو ایکسپیرینس اب ہم کرتے ہیں نا، اوپر چڑھتے ہیں تو سانس نہیں آتا، آکسیجن کی کمی ہونے لگتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جیسے آکسیجن کی کمی ہونے لگتی ہے نا، انسان کو بڑی مشکل سے سانس آتا ہے۔ جس کو اللہ سے محبت نہیں ہے اس دین کی باتیں اچھی نہیں لگیں گی، وہ بیزار ہونے لگے گا، وہ اکتانے لگے گا۔ جیسے آکسیجن نہ آئے تو انسان کا دل گھبرانے لگتا ہے، انسان کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں ابھی مر جاؤں گا، میرا جسم میرا ساتھ نہیں دے رہا۔ تو جس کو دین سے محبت نہیں، جس کے لیے اللہ نے، جس نے خود گمراہی کا راستہ چن لیا، اللہ رب العزت بھی اس کے لیے پھر ایسا اسے کر دیتے ہیں کہ اس کا دل تنگ ہونے لگتا ہے، اسے اچھا نہیں لگتا، اس کا دل نہیں کھلتا کہ میں کر لوں، کیا فرق پڑتا ہے، ویسے بھی تو بیٹھی ہوں، ذرا زبان سے ذکر ہی کر لوں تو کیا فرق پڑے گا، کام کرتے ہوئے زبان ہی ہلا لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ ویسے بھی تو اتنے دنیا جہان کے کام کرتے ہیں، کھپتے ہیں، تھک جاتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے میں 10 منٹ لگتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے، کہتے ہیں نہیں بہت تھکے ہوئے ہیں، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہے، اور ویسے کھڑا کر کے دنیا جہان کے 100 کام کروائیں تو کر لیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ وہ ہیں جن کا سینہ اسلام کے لیے نہیں کھلا ہوتا، وہ تنگ ہوتے ہیں، اور جن کا اللہ رب العزت نے سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہو، وہ کہتے ہیں جہاں دنیا کی اتنے کام کر رہے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، ہم دین کا بھی کام کر لیتے ہیں، اللہ ہمارا دنیا کے بھی کام کروا دے گا۔ تو جو ایسا کر رہے ہوں ان کا اللہ رب العزت نے سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہوتا ہے، اللہ رب العزت ان سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، وہ دین کا بھی کام کر لیتے ہیں اور وہ دنیا کا بھی کام کر لیتے ہیں۔ تو لہذا اب ہم نے خود سوچنا ہے کہ اپنے سینے کو اسلام کے لیے تیار کرنا ہے کہ نہیں کرنا، جب کریں گے تو اللہ مدد کر لے گا، کوئی کام دنیا کے مشکل نہیں لگیں گے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُذِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اسی طرح اللہ کرتا ہے ناپاکی کو ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے، یعنی خیانتیں وہ کرتے ہیں، بڑا مشکل ہے، آپ کو پتہ نہیں بڑے مصروف ہیں، حالات ایسے ہیں، بس پتہ نہیں کیا کیا وہ جھوٹ بہانے ادھر گھڑ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں لوگوں سے تو بچ جاؤ گے، اللہ سے کیسے بچو گے؟ تو لہذا کوئی بھی مشکل کام ہو اللہ سے مدد مانگے، یا اللہ میرے سینے کو تیار کر دے، یا اللہ یہ کام میرے لیے آسان کر دے، یا اللہ میں نیت کرنے سے کیوں گھبرا رہی؟ آپ کا تو وعدہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے کوئی مشکل حکم ہمیں دیا نہیں، سب دین اسلام فطرت کے مطابق ہے، ہمیں ان کاموں کا حکم دیا جو کہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہماری نیت نہیں ہوتی بڑا مشکل لگنے لگتا ہے۔ تو اللہ نے مثال دی کہ جس کا دل نہیں ہوتا نا، جس نے نیت نہیں کی ہوتی، اس کو وہ کام کرنا ایسے مشکل لگتا ہے جیسے اوپر چڑھنا، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کو یوں سمجھیے، کوئی بھی نیکی کا کام کرنا ہو مشکل ضرور ہوتا ہے، جیسے پہاڑی پر چڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر دین کی محبت ہے تو آکسیجن بڑھے گا، ہم کرتے چلے جائیں گے، اور اگر دین کی محبت نہیں تو وہ کام مشکل لگے گا، اور پھر ہم گناہ ایک کر کے ایسے نیچے اتریں گے، گناہوں میں اترتے چلے جائیں گے جیسے کہ انسان پہاڑی سے کچھ بھی کنٹرول نہیں کرنا پڑتا، اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑا ہم خود بھاگتے ہوئے نیچے آ جاتے ہیں۔ تو لہذا دین اسلام سے جو دور ہوں، جو نیکیاں سے دور ہوں، وہ ایک گناہ کرتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں، اللہ کی مدد بھی پھر ان کے ساتھ شامل حال نہیں ہوتی۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہ ہے آپ کے رب کا بتایا ہوا راستہ سیدھا، یعنی جس کو اللہ دین کی سمجھ دے دے۔ ہم کہتے ہیں ان کو تو کام ہی بس نیکیوں کا، ان کو نمازیں پڑھنے کا، ان کو اور کوئی دنیا کی فکر نہیں ہے، ان کو کمانے کی فکر نہیں ہے، بھئی یہ نمازیں پڑھتے ہیں، یہ پردے کی بات کرتے ہیں، یہ قرآن کی بات کرتے ہیں، یا پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ کام اللہ نے منع کیا۔ اللہ کہہ رہے یہی تو سیدھا راستہ ہے، وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اللہ کا بتایا ہوا سیدھا راستہ ہے، اگر اس پر چلو گے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، اللہ نے مشکل نہیں دین کو رکھا،
बिल्कुल साफ खुला वाज़े आयात बयान कर दी उनके लिए जो इससे कुछ लेना चाहते हैं, सबक हासिल करने चाहते हैं। उनके लिए क्या फ़ायदे हैं? लहुम दारुस्सलाम, उनके लिए सलामती वाला घर है। वो लोग जो नसीहत हासिल करना चाहते हैं, वो लोग जो सीधे रास्ते पर चलना चाहते हैं, उनके लिए क्या क्या फ़ायदे हैं? उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास सलामती वाला घर है। और फिर उसके अलावा वहुवा वलियुहुम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर उनका दोस्त बन जाएगा इस वजह से जो ये अमल करते हैं। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया कि दुनिया दारुसलाम नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास जब जाएंगे ना, वहाँ पर सलामती का घर, वहाँ कोई टेंशन ही नहीं, कोई चीज़ ख़राब ही नहीं होगी, वहाँ का मजबूत घर होगा। वहाँ के घर से दिल नहीं भरेगा। आज घर से, आज दुनियावी आसाइशों वाली चीज़ों से दिल भर के दिल चाहता है अब चेंज हो, अब और आ जाए, अब इससे बड़ा मॉडल आ जाए। तो ये दुनिया है। आखिरत में दारुस्सलाम मिलेगा, सलामती वाला घर, अमन वाला घर, वहाँ कोई फ़िक्र, वहाँ कोई टेंशन नहीं। और फिर उसके बाद वहुवा वलियुहुम, अल्लाह फिर वहाँ पर उनका दोस्त होगा। तो यहाँ पर जो है अल्लाह उनके तमाम मुतालबे फिर सब पूरे करेगा, इस वजह से कि वो कुर्बानियाँ देकर आए हुए होंगे। तो लिहाजा दुनिया में ये चीज़ें नहीं मिल सकती। हम कहते हैं यहाँ पर ऐसा मिले कि कोई टेंशन ना हो, पुरसकून, लग्जरी, ऐसी हम ज़िंदगी गुजारें। दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता। चाहे कोई कितना बड़े बादशाह से बादशाह, बादशाहों से भी बड़ा बादशाह, ओहदे वाला कोई बन जाए, यहाँ हो ही नहीं सकता। कभी कोई दुख तो कभी कोई परेशानी, तो कभी ऊंच तो कभी नीच, तो कभी सेहत, कभी बीमारी। वहीं पर मिलेगा जहाँ पर आखिरत में जब जाएंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास। वयौम यहशुरुहुम जमीअन, और उस दिन ये इनको इकट्ठा करेगा सबके सबको। और फिर वो फरमाएगा या माशरल जिन, ए गिरोह जिन, जिनों की जमात, क़द इस्तक्सरतुम मिनल इंस, तुमने बहुत से लोगों को गुमराह कर रखा था, अपने ताबे कर रखा था। इंसान क्या करता है, जंगल में जब कोई जाए, जब किसी नए घर में जाए, या कोई ऐसी जगह पर जाए जहाँ पर कोई बसता ना हो, तो इंसान पहले भी ऐसे करते थे और अभी भी लोग ऐसे करते हैं। वहाँ पर जाने के बाद कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी जिन है वो हमारी फरियाद सुन ले, हमारी हिफाजत करे, हमारा ख्याल रखे, क्योंकि यहाँ पर कोई है नहीं। तो जिनों को जब ये पता चल जाता है कि ये हमसे मदद मांग रहे हैं, तो वो भूल जाते हैं। वो कहते हैं हाँ, हम इन पर अब जो है ना हावी हो जाएंगे। वो तकब्बुर में मुब्तला हो जाते हैं और फिर वो क्या करते हैं, इंसान को गुमराह करते हैं। कभी वो हावी होकर तंग कर रहे होते हैं उन्हें, तो इंसान कहता है भाई इन पर तो बड़े जिन हावी हो गए हैं। जिन कैसे हावी हुए? वो तो एक मखलूक थी। आपने उनसे जब मदद मांगी, जब आप उनसे डरे, तो उन्होंने भी आपको गुमराह कर दिया कि हमारे पास बहुत ज़्यादा ताकत है। असल में तो सारी ताकत किसके पास है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है। किसी भी नई जगह पर जाएं, ठीक है, किसी भी जंगल में जाएं, तो वहाँ पर अल्लाह से मदद मांगे, अल्लाह की पनाह में आए। किसी की भी पनाह में आने की ज़रूरत नहीं है, वरना ये जिन, शयातीन जिन आप पर हावी हो जाते हैं, आपको डराते हैं, आपको मारते हैं, आपको खौफज़दा भी करते हैं। तो अल्लाह ताला कहेंगे ए जिनों की जमात, तुमने लोगों को, मेरे लोगों को बहुत ज़्यादा गुमराह किया, उनके ऊपर हाकमियत जताई, उन पर रोब झाड़ा, ठीक है, उनको डराते रहे। वक़ाल औलियाउहुम मिनल इंस, और इंसानों से भी, और इंसानों में से भी जो जिनों के दोस्त बन गए थे, उनसे भी कहेंगे कि तुमने क्या किया। जिनों से कहा, हमें गैब की खबरें बताओ, है ना, हमारे लिए काहिनों को हमने खबरें देनी है, जाओ आसमान से खबरें लेकर आओ। तो इंसान ने भी उससे फ़ायदा उठाया। रब्बनस्तमता बाज़ुना बिबाज़िन, तो ये दोनों कहेंगे, जिन भी कहेगा और इंसान भी कहेगा। बाद लोग कहते हैं ना जिन हमारे बड़े ताबे हैं, वो हमें सारी गैब की खबरें बता देते हैं, वो हमें कीमती से कीमती चीज़ें भी ला कर दे देते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसानों को भी और जिनों को, दोनों को बुलाएंगे, और ये दोनों फिर उस दिन इकरार कहेंगे या रब्बनस्तमता बाज़ुना बिबाज़िन, हमने एक दूसरे से खूब फ़ायदा उठाया, यहाँ तक कि अब वो वक्त आ गया कि अब हम आपके पास खड़े हुए हैं। अज्जल तलना क़ाल अन्नारु मस्वाकुम खालिदीन फ़ीहा, तो फिर अल्लाह ताला कहेंगे अब तुम्हारा ठिकाना जहन्नुम है, मगर जितनी मुद्दत, इल्ला माशा अल्लाह, मगर जब अल्लाह आप तुम्हें बचाए। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खूब जानने वाला और खूब हिकमत वाला है। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत का मंजर इंसान के सामने रखा कि जो जिन और इंसान जब अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलते हैं, जब गैब की खबरों के पीछे चलते हैं, तो फिर वो गुमराह होते हैं, और फिर ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नुम है। वकज़ालिक नुवल्ली बाज़-ज़ालिमीन बाज़न बिमा कानू यक्सिबून, और इसी तरह हम जालिमों को एक दूसरे का साथी बना देते हैं।
اس وجہ سے کہ جو یہ کام کرتے تھے. نولی ہم دوست بنا دیتے ہیں بعض ظالموں کو دوسروں کا. تو اکثر لوگ برے ہوتے ہیں اور پھر جب وہ خود برے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر پھر برے حکمران بھی آ جاتے ہیں، پھر ان کے اوپر برے ساتھی بھی آ جاتے ہیں، ہے نا. ہم ہمیشہ حکمرانوں کو برا کہتے رہتے ہیں، اور حکمرانوں کو لاتا کون ہے؟ ہم خود ہی تو لا رہے ہوتے ہیں، وہ کوئی اوپر سے تو مسلط نہیں ہو جاتے. تو لہذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم برے ظالموں کا ساتھی برے ہی بنا دیتے ہیں. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے اپنے حرکتوں کی وجہ سے اگر فرد خود صحیح ہونا شروع ہو جائے، معاشرہ صحیح ہو جائے گا. جب معاشرہ صحیح ہوگا تو پھر چوز بھی صحیح کریں گے حکمرانوں کو، ان کے اوپر جو لیڈر آئے گا وہ بھی صحیح آئے گا. تو لہذا جو ظالم ہوتے ہیں ان کے دوست بھی پھر ظالم ہوتے ہیں، اور ظلم جو معاشرے میں بڑھتا ہے ان کے لوگوں کے اپنے حرکتوں کی وجہ سے معاشرے میں ظلم بڑھتا ہے. اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، الم یأتکم رسل منکم، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول اور وہ تم پر آتے میری آیات بیان کرتے اور وہ تمہیں ڈراتے میری ملاقات کے دن سے؟ کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول؟ وہ کہیں گے قالوا شہدنا علی انفسنا، ہاں آئے تھے. وہ پھر اپنے خلاف خود ہی گواہی دیں گے. اللہ رب العزت حجت تمام کرنے کے لیے قیامت والے دن پوچھیں گے ضرور تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے؟ انہوں نے تمہیں جہنم سے نہیں ڈراتے؟ ہم سورۃ ملک میں بھی پڑھا تھا. تم یعنی داروغہ بھی کہے گا حیران ہو کر تم کیسی مخلوق ہو، تمہیں اس جہنم کا پتہ نہیں تھا کہ نافرمانی کرو گے تو تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اسے بھی حیرت ہو رہی ہوگی یہ کیسے لوگ ہیں، یہ اس آگ میں جانے کو تیار ہو گئے، کیا انہیں پتہ نہیں تھا؟ تو اس وقت بھی لوگ اعتراف کریں گے، فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا، وہ کہیں گے ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، اور وہ کہیں گے رسول تو آیا تھا، اس نے تو بات صحیح سچی بات ہمیں بتا دی تھی، لیکن وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکہ دے دیا. اس کی چمک دمک، اس کی خوبصورتیاں، ہے نا، اس کی ہر چیز اٹریکشن نے ہمیں دھوکہ دے دیا، اور پھر ہم لالچ میں پڑ گئے، ہم ہوس میں پڑ گئے، ہم اس کو جمع کرنے میں لگ گئے، ہم اس کو سنبھالنے میں لگ گئے، ہم اس سے محبت کرنے لگ گئے، اور ہم نے لوگوں کو خوش کیا، اور تمام چیزوں نے ہمیں دھوکہ دیا، اور ہم نے اللہ کی نافرمانی کر لی. اور پھر وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، اپنے خلاف خود ہی گواہی دے رہے ہوں گے کہ ہم بے شک واقعی انکار کرنے والے تھے اللہ کی باتوں کا. تو دنیا میں رہتے ہوئے جو لوگ بھی غیر اہم کام کریں، نافرمانی کے کام کریں، دنیا پھر انہیں دھوکہ دے رہی ہے، وہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں. تو لہذا علم آنے کے بعد انسان دھوکہ نہیں کھاتا، اس کو پتہ ہوتا ہے یہ تھوڑی دیر کی زندگی ہے، یہ تھوڑی دیر کی امتحان ہے، یہ خوشیاں تھوڑی دیر کی ہیں، یہ دنیا کی ضروریات کی چیزیں تھوڑی دیر کے لیے ہیں. جو ذمہ داریاں اللہ نے ہم پر لگائی ہیں وہ بھی ہم نے ان کو پورا کرنا ہے. وہ دنیا میں کھبتے چلے نہیں جاتے، وہ دنیا میں غرق نہیں ہوتے چلے جاتے. تو لہذا وہ پھر اقرار کریں گے. تو لہذا غیر اہم کاموں کو چھوڑنا ہے، اللہ کے نافرمانی والے کاموں کو بھی چھوڑنا ہے. آج چھوڑنے کا فائدہ ہے، کل چھوڑنے کا فائدہ نہیں ہوگا. ہمارے پاس 24 گھنٹے ہیں، اس 24 گھنٹے میں ہم نے دنیا بھی بنانی ہے اور آخرت بھی بنانی ہے. یہ بیلنس ہم نے خود رکھنا ہے کہ دنیا کو کتنا ٹائم دیں اور آخرت کو کتنا ٹائم دیں. اگر ہم دنیا کی طرف زیادہ مڑ جائیں گے تو آخرت سے دور ہو جائیں گے، اللہ کی فرما برداری سے دور ہو جائیں گے. تو لہذا ایسا چلیں وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، سیدھے راستے پر چلیں، دین پر چلیں. دین ہماری دنیا کو بھی چلاتا ہے اور ہمارے آخرت کے معاملات بھی چلاتا ہے. جہاں ہم نے اپنی عقل لڑائی، ٹھیک ہے، تو وہاں ہم ان بیلنس ہو جائیں گے، پھر سیدھا راستہ دور ہو جائے گا ہم سے اور ہم دنیا میں کھپتے چلے جائیں گے. تو خود ہی اقرار کریں گے یہ جن بھی ہوں اور انسان بھی اللہ رب العزت کے سامنے کہ ہمیں پتہ تھا، حجت تمام ہو گئی تھی، ہم نے دورہ قرآن بھی کیا، ہم نے نیکی کے کام بھی سنے، لیکن عمل کرنے میں ہم نے کہا اچھا کر لیں گے، اپنے آپ کو خود دھوکہ دیا. ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون. یہ ان کی شہادت اس لیے کہ آپ کا رب کا طریقہ نہیں کہ وہ بستیوں پر ظلم کرے اور اس کے اہل والے اس سے غافل ہوں. اللہ رب العزت کہنے کہ میرا یہ طریقہ ہی نہیں کہ میں بتائے بغیر
समझाए बगैर, सुनाए बगैर, हुज्जत तमाम किए बगैर पकड़ लूं, मौत आ जाए मैं हुज्जत तमाम करता हूँ, हर एक तक हक बात पहुंचाता जरूर हूँ। वलिकुल्लिन दरजातो मिम्मा आमिलू, हर एक को उसके आमाल के मुताबिक उसके दर्जे होंगे। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर तसल्ली दे दी। तसल्ली ये दे दी कि देखो अगर तुम नेक काम कर रहे हो तो क़यामत वाले दिन तुम्हारे आमाल के हिसाब से तुम्हारे दर्जात बुलंद होंगे। ठीक है, तुम्हारे दर्जात तुम्हारे आमाल के हिसाब से होंगे। हर गिरोह की हैसियत फिर क़यामत वाले दिन उसके अपने आमाल की वजह से होगी कि किस गिरोह ने कौन से दर्जे पर जाना है। तो लिहाजा वहाँ पर हम कौन से ख़ानदान से हैं आपको नहीं पता है ना, हमारा स्टेटस क्या है आपको क्या पता, हमारा रुतबा क्या है क़यामत वाले दिन इसकी कोई हैसियत नहीं होगी। यहाँ हमें सब सलूट मार रहे हों, वहाँ पर क़यामत वाले दिन इसकी कोई हैसियत नहीं होगी। ठीक है, वहाँ पर अमीर गरीब सब बराबर हो जाएंगे, दर्जे होंगे तो हर एक के आमाल के हिसाब से, नेकियों वाले आमाल। वलिकुल्लिन दरजातो मिम्मा आमिलू, अगर नेक आमाल कर रहे हैं दुनिया में कोई स्टेटस नहीं मिल रहा, लोग आपको सलूट नहीं कर रहे, लोग आपको इज्जत नहीं दे रहे, ठीक है ना, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अल्लाह के यहाँ तुम्हारे दर्जात हैं। फिक्र इस बात की करनी है लोग इज्जत करें या ना करें, अल्लाह के यहाँ हमारी इज्जत होनी चाहिए। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के यहाँ दर्जात में बुलंदी, अल्लाह के यहाँ इज्जत का मयार उसी का है जो दुनिया में तकवा वाला है। वमा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा यामलून, बेफिक्र रहो। अगर यहाँ पर लोग पूछते नहीं, लोग इज्जत नहीं देते, ठुकरा देते हैं, है ना, कोई वैल्यू नहीं देते, अल्लाह तुम्हारे आमाल से गाफिल नहीं है। लिहाजा नेकियों पर लगे रहो, अल्लाह को खुश करने में लगे रहो। लोग नाराज होते हैं तो इस बात की फिक्र ना करो, इस पर अपने आप को नहीं गुलाना, इस पर अपने आप को परेशान नहीं करना। हमें बुलाया नहीं फंक्शनों पर, हमें इज्जत ही नहीं देते, हमें सलाम ही नहीं करते, हमारे बच्चों को नहीं पूछते, हमारे ख़ानदान में शादी नहीं की, है ना, वो कहते हैं ये इनका कोई स्टेटस है, ना इनके पास तालीम, ना इनको कोई मैनर्स आते हैं, नहीं है। लेकिन अगर वो तकवा वाले हैं, अगर वो सच बोलने वाले हैं, अगर वो अल्लाह से डरने वाले हैं, तो फिर आप उनके साथ ताल्लुकात रखें। और उन लोगों को भी मुतमईन रहना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके आमाल से गाफिल नहीं है। वरब्बुकल गनिय्यु ज़ुर रहमा, आपका रब तो बड़ा गनी और बड़ा ही रहमत वाला है। यहाँ पर अल्लाह ताला की सिफ्त बताई जा रही है। ऐसा नहीं कि वो किसी की इबादत और उसकी इताअत उससे गाफिल है, बेपरवाह नहीं है, उसके इल्म में है, वो बड़ा मेहरबान है, वो बड़े रहमत वाला है। ऐसा भी बेनियाज नहीं है कि लोग उससे बख्शिश तलब कर रहे हैं और वो सुनी अनसुनी कर रहा हो, वो सुन रहा है, उसके इल्म में है, वो बंदों की सुनता है और उनकी मदद भी करता है। इन यशा युज़हिबकुम व यस्तखलिफ मिन बादिकुम मा यशा कमा अंशअकुम मिन ज़ुर्रियति कौमिन आखरीन, अगर वो चाहे तो तुम्हें ले जाए और तुम्हारे बाद और लोगों को जिनको चाहे वो जानशीन बना ले, जैसे वो चाहे। कमा अंशअकुम मिन ज़ुर्रियति कौमिन आखरीन, जैसा कि उसने तुम्हें और लोगों को बाद में पैदा किया। यहाँ अल्लाह ताला ने बड़ी सख्त बात कर दी। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि देखो अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम नमाजें ना पढ़ो, अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम इबादत नहीं करना चाहते ना करो, तुम नेक नहीं बनना चाहते, अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम्हें फ़र्क पड़ेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर तुम्हें छोड़ दें, क्योंकि तुम्हारा तो कोई काम अल्लाह की मदद के बगैर हो नहीं पाता, तुम्हें तो अल्लाह की ज़रूरत है। यानी सोचिए जिंदगी में भी हमें अल्लाह की ज़रूरत है और आंख बंद होने के बाद भी हमें अल्लाह के सहारे की ज़रूरत है। सब छोड़कर आ जाते हैं, हमें उस वक्त भी अल्लाह की मदद की ज़रूरत है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तुम फिक्र नहीं करोगे, अल्लाह को मनाओगे नहीं, अल्लाह के बताए हुए तरीके ऊपर नहीं चलोगे, नेक नहीं बनोगे, अल्लाह कह रहा है मैं तुम्हें हटा कर और लोगों को ले आऊँगा जो नेक होंगे। उसके लिए मखलूक को ले आना, दीनदार लोगों को पैदा कर देना, नेक लोगों को पैदा करना, उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं। लिहाजा अल्लाह को मत एहसान जितलाओ हम बड़े नेक नहीं। तो अल्लाह जब हमारी मदद ना करे तो हमें बहुत फ़र्क पड़ता है। एक हिचकी भी शुरू हो जाए ना, इंसान बेचैन हो जाता है कि हिचकी लगे जा रही है, इंसान को तकलीफ हो रही होती है।
انما توعدون لآت، بے شک تم تو وہ ہو تم سے وعدہ کیا گیا، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، لآت آنے والا ہے، قیامت کا وقت، موت کا وقت، اس دنیا کو چھوڑ جانے کا وقت اللہ نے جب وعدہ کر دیا تو وہ وقت آنے والا ہے۔ وما انتم بمعجزین، تم اللہ کو عاجز کرنے والا نہیں، لہذا خالق کو تو تم جو ہے نا وہ اس کے نافرمانی اس کو بالکل نہ چھوڑو، کیونکہ تم خالق کو عاجز نہیں کر سکتے، وہ تو پوری دنیا کا خالق، مالک، رازق ہے، مشکل کشا ہے، اس کو چھوڑ کر تم کہاں جاؤ گے؟ اگر نافرمانی کرو گے تو اللہ پھر اگر نہیں پکڑ رہا تو یہ تو بہت سخت امتحان ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے مہلت ہوتی، کر لو جتنا گناہ کرنا ہے۔ جیسے ماں کو بھی جب بہت غصہ آتا ہے نا، وہ کہتی میں نہیں پوچھوں گی، میں نہیں دے، کر لے جو کرنا ہے کرے، اپنا ہی نقصان کر رہا ہے نا۔ میں نے تو کتنی دفعہ سمجھایا کہ نہ کرو، اس سے تمہارا نقصان ہوگا، اپنا ٹائم ویسٹ نہ کرو، گیمیں بیٹھ کے نہ کھیلو، باہر نہ چلے جایا کرو، میں نے بڑا سمجھایا، نہیں سمجھتا، خود ہی پھر نقصان اٹھائے گا۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے وعدہ کر دیا وہ وقت تو آنے والا ہے، تو پھر مجھے عاجز کرنے والے نہیں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے اعملوا علی مکانتکم، تم اپنی جگہ عمل کرو، بے شک میں اپنی جگہ عمل کرنے والا ہوں۔ فسوف تعلمون، ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا، من تکون لہ عاقبۃ الدار، کہ انجام کے لحاظ سے کون بہتر رہا، بے شک ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں لوگ باتیں کرتے ہیں لیکن تم اچھا کم عمل کرنا چھوڑنا نہیں، تم کرتے چلے جاؤ، ٹھیک ہے؟ ایک دن ایسا آئے گا کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے اور عذر، بہانے، سستیاں، غفلت کرنے والے وہ خسارے میں رہیں گے، کہ زندگی جو ملی تھی وہ نیکیاں کرنے کے لیے ملی تھی، دین کے ساتھ جڑنے کے لیے ملی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم نے سیریس ہی نہیں لیا، اس پر ہم نے عمل ہی نہیں کیا، تو لہذا اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں تم نیک اعمال کرتے چلے جاؤ، ایک دن پتہ چل جائے گا کہ کون سے لوگ کامیاب ہو گئے، تو تم نے اچھے عمل کرتے رہنا ہے، اللہ رب العزت تمہیں تمام تمہاری نیکیوں کا صلہ دیں گے اور پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ، اور انہوں نے بنا لی ہیں اللہ کے لیے کھیتی اور مویشی جو اللہ نے پیدا کیے ہیں، اس میں سے انہوں نے نصیباً، اس میں سے انہوں نے اس کا بھی ان کے بھی حصہ کچھ مقرر کر دیا ہے، اور پھر کہتے کیا ہیں ھذا للہ بزعمہم وھذا لشرکائنا، یہ حصہ تو اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شرکاؤں کا حصہ ہے۔ پھر جو ان کے شرکاؤں کا حصہ ہوتا ہے اس میں سے کچھ بھی وہ اللہ کے حصے میں شامل نہیں کرتے اور نہیں ہے یہ اللہ کے لیے۔ وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم ساء ما یحکمون، اور نہیں ہوتا ان کے پاس کہ وہ اپنے شرکاؤں کو پہنچائیں، اور یہ کیسا برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ کے خود ساختہ رسومات، ان کے توہمات کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں کہ یہ بڑے نیک بنتے ہیں، کیا کرتے ہیں 2 حصے کر لیتے ہیں، یہ حصہ تو اللہ کے لیے اور یہ حصہ کہتے ہیں ہمارے شرکاؤں کے لیے، ٹھیک ہے؟ جو شرکاؤں کا حصہ ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کم ہو گیا، تھوڑی کم پڑ گئی، تو جو اللہ کا حصہ ہے اس میں سے ہم ادھر دے دیں گے، اور کبھی جو اللہ کا حصہ مقرر کیا ہوتا ہے، نفع نقصان ہو جائے، کم ہو جائے، تو شرکاؤں میں سے کبھی ادھر نہیں ڈالتے۔ ہمارے معاشرے میں جو لوگوں نے جو دن مقرر کیا ہوتا ہے کہ یہ 12ویں تاریخ کو بھینسوں کا دودھ مقرر کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ دودھ 11ویں تاریخ کو، وہ دودھ جو انہوں نے ان کے لیے مقرر کیا ہوتا ہے، اگر کم ہو جائے تو ادھر اس دن ادھر دودھ ڈال دیتے ہیں کہ بھئی پورا ہونا چاہیے جتنا کہ ہم نے وہاں پر نیازیں چڑھانی ہیں، تاکہ ہمارا اور دنوں میں دودھ کم نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو حصہ انہوں نے اللہ کے لیے مقرر کیا ہوتا ہے اس میں اگر کمی ہو جائے تو ادھر سے نہیں لیتے، اللہ کا کم کر دیتے ہیں، اور جو بت جو اللہ کے نام کے ساتھ کسی بھی چیز کو منسوب کر دیتے ہیں وہ ان کے نفع نقصان کے مالک نہیں، ان کے حصے سے کم نہیں کرتے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے کیسے برے تم لوگ ہو، کیسے تم فیصلے کرتے ہو اپنی عقیدت میں، یہ تم کیسی باتیں کرتے ہو۔ لہذا اللہ کے بارے میں خود ساختہ جتنی بھی رسومات ہیں، جتنے بھی توہمات ہیں، جتنے بھی عقائد بنا لیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر اللہ نے کچھ کہا نہیں۔ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں نا اکثر سواریوں کے پیچھے نا جوتی لٹکی ہوتی ہے چھوٹی سی، ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جوتی لٹکا دیں گے نا تو نقصان نہیں ہوگا، نظر نہیں لگے گی۔ یا پھر کیا ہوتا ہے انہوں نے گھروں کے اوپر نا کالی ہانڈی رکھی ہوتی ہے، کالی ہانڈی جو ہے نا وہ
رکھی رہے گی تو نظر نہیں لگے گی، گھر خراب نہیں ہوگا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں جتنے بھی توہمات بنائے ہوئے ہیں، کوا بول گیا، بلی کاٹ لی، اور عجیب اس کا شکل دیکھ لی، تو جتنے بھی توہمات بنائے ہوئے ہیں، ایسے مشرکین مکہ کے بھی عجیب و غریب انہوں نے بھی بنائے ہوئے تھے۔ جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کیسے برے ہو تم، یہ کیسی تم باتیں کرتے ہو جس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اسی طرح شیطان نے وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شرکاء نے مزین کر دیے ان کے اولاد کو قتل کرنا تاکہ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، تاکہ وہ انہیں ہلاک کر دے اور مشتبہ کر دے ان پر ان کا دین، اور اگر اللہ چاہے تو یہ کام یہ کرنے والے نہ ہوتے۔ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور یہ خود ہی تو جھوٹ گھڑتے رہتے ہیں۔ شیطان نے بہت سے لوگوں کے لیے ان کے برے اعمال، غلط اعمال، بدعات والے اعمال، بہت سے توہمات، بہت سے غلط عقائد مزین کیے ہوئے ہیں۔ ان میں سے کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے چند کا تذکرہ کیا کہ اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں۔ شیطان انسان کو اتنا گمراہ کر دیتا ہے کہ انسان اپنی اولاد کے اوپر بھی بے رحم بن جاتا ہے۔ کس طرح؟ بیٹیاں پیدا ہوئیں تو کیا منحوس پیدا ہو گئی، ہے نا، منحوس، عزت ہی نہیں دیتے۔ کہ اللہ کو پیسہ دیے کہ اگر اس نے بیٹی دے دی تو ہم اس کی قدر نہیں کر رہے۔ یا پھر اس دور میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس وقت بیٹی کو زندہ درگو کر دیتے تھے۔ آج بھی ہمارے ہاں کہتے ہیں جاؤ پہلے الٹرا ساؤنڈ کروا کر آؤ، مرد کہہ رہے ہوتے ہیں بیٹی ہے تو جاؤ فوراً ابارشن کرواؤ، ہمیں بیٹی نہیں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کتنے بے رحم بن جاتے ہیں شیطان کے فرسودہ قسم کے رسومات کے پیچھے چل کے۔ کیا بیٹیاں ہم ہی لیتے رہیں؟ اور ہمارے گھر میں ان بیٹیوں کے آنے کی وجہ سے ایسی نحوست پڑی ہوئی ہے، جب سے یہ پیدا ہوئی ہے حالات اچھے ہی نہیں ہو رہے۔ کیا بیٹے اپنے ساتھ کچھ لے کر آتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتنے یہ بے رحم بن جاتے ہیں شیطان کے عقائد کے پیچھے چل کے، یا پھر اس کے علاوہ بتوں کے نام پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ہے نا، بتوں کے نام پر اپنی اولادوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، چاہے وہاں پر فقیر بن جائے، لیکن کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر ہم نے منت مانی تھی کہ اپنی اولاد کو یا اللہ ہمیں بیٹا دے تو 2-3 بیٹوں کے بعد ایک بیٹا جو پیدا ہوگا وہ ان کے ناموں پر ہم ان کی محبت میں چھوڑ دیں گے۔ یا پھر اس کے علاوہ قتل اولادہم شرکاؤہم، ان کے پیچھے چل کر یہ اپنی اولادوں کی نہ دینی تربیت کرتے ہیں نہ ان کی دنیاوی لحاظ سے تربیت کرتے ہیں۔ تو دینی لحاظ سے اپنی اولاد کی تربیت نہ کرنا اپنی اولاد کو روحانی طور پر قتل کرنے کے برابر ہے۔ یقین مانیے غریب سے غریب بھی ہے نا، اس کو فکر ہے کہ میں اپنے گھر میں ٹی وی لے آؤں۔ غریب سے غریب بھی ہے نا، اس کو فکر ہے کہ 1000 میں وہ پیکج کروا لوں، موبائل پر ہم بیٹھے دیکھتے رہیں۔ یہ قتل کرنا نہیں ہے اپنی نئی نسلوں کو، معصوم لوگوں کو، معصوم بچوں کو روحانی طور پر قتل کر دیتے ہیں۔ فکر ہی نہیں ہے، جتنا مرضی پیسہ ہے الٹ پلٹ فضول ان کی خواہشیں پوری کریں گے، اچھے سے اچھا کھلائیں گے، لیکن تعلیم کا بندوبست نہیں کریں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے شیطان نے ان کو اتنا گمراہ کر دیا ہے، اتنا گناہ کو مزین کر دیا ہے، یہ اپنی اولادوں کو قتل کر رہے ہیں، جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی۔ یا پھر اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں غیرت کے نام پر بھی قتل کر دیا جاتا ہے، جلا دیتے ہیں۔ خبریں آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ اس نے جلا دیا، اس نے نہر میں پھینک دیا بچوں کو غیرت کے نام پر۔ تو یہ شیطان یہ سب کام کرواتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کاموں سے بچائیں، یہ بڑے خطرناک کام ہیں۔ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ مویشی اور یہ کھیتی ممنوع ہیں، اور ان کے خیال کے مطابق لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم، ان کے خیال کے مطابق انہیں وہی کھا سکتا ہے جسے وہ چاہیں گے۔ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، اور کچھ جانوروں کی جو ہے نا پشت یہ حرام قرار دیتے ہیں، اور کچھ کے اوپر وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ، اور ان کے ہاں کچھ مویشی ایسے ہیں جن پر وہ اللہ کا نام ذبح کے وقت نہیں لیتے۔ یہ سب کچھ خود ہی انہوں نے جھوٹ گھڑ لیا، اللہ ان قریب انہیں ان کی جھوٹ گھڑنے کا ان کو سزا دے گا۔ یہاں پر مشرکین مکہ کے من گھڑت خیالات، وہ باتیں من گھڑت جو اللہ نے بتائی نہیں، وہ اللہ کی طرف منسوب کر دیتے تھے۔ کسی چیز کو خود حرام کر دینا،
اور کسی کو خود حلال کر دینا، اللہ رب العزت نے یہاں پر ان کا تذکرہ کیا۔ ان کے مشرکانہ رسومات، کچھ کھیتی اور جانور اور بتوں کے نام پر مخصوص کر دیتے تھے، اور ان میں سے وہ کہتے تھے ان میں سے ہر کوئی نہیں کھا سکتا، یہ ہمارے بتوں کے نام کے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے پیر فقیر بزرگوں کے نام کے ہیں، تو ان کو کوئی کھا نہیں سکتا۔ تو کچھ وہ کیا کرتے تھے، ایک فہرست بنا لیتے تھے اس طرح کی کہ یہ جانور جو ہے نا ہم ان کو ذبح کریں گے اور ہم ان پر اللہ کا نام نہیں لیں گے۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا ان کے تھے بحیرہ، صائبہ اور حامہ، ٹھیک ہے، یہ بھی انہوں نے کچھ جانور مخصوص کیے ہوئے تھے۔ تو ان کا اللہ تعالیٰ یہاں پر تذکرہ کر رہے ہیں کہ یہ جو کچھ جانور مخصوص کر لیتے ہیں کہ جو ہمارے درباروں پر مجاور بن کر بیٹھے ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے مخصوص ہیں، اس میں سے کوئی لے نہیں سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سب ان کے من گھڑت خیالات ہیں، ان کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، یہ سب باتیں غلط ہیں بلکہ گناہ کے کام ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بھی ہے نا کہ محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، تو خود ہی کچھ دنوں کو مخصوص کر لیتے ہیں کہ یہ منحوس دن ہیں، اور کچھ کاموں کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو بہت ضروری ہے، اس کو تو کرنا ہے، اور اگر نہیں کیا تو برکت اٹھ جائے گی۔ خود ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو خود سے گھڑ لیتے ہیں ایسی باتیں، حالانکہ اللہ نے ان کا ثبوت نہیں اتارا ہوتا، تو اس کا بہت سخت گناہ ہے۔ اور خود ہی یہ کہتے ہیں وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا، کہتے ہیں کہ جانوروں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے، اور وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، اور کہتے تھے کہ ہماری بیویوں کے لیے یہ حرام ہے۔ یعنی کچھ جانور کے جو پیٹ میں بچہ ہوتا تھا، پیدا ہوتا، اس کا دودھ، اس کا گوشت، کہتے تھے یہ مردوں کے لیے، یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ اور اگر وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اگر جو بچہ پیدا ہوتا تھا جانور کا، اگر وہ مردہ پیدا ہو جاتا تو پھر کہتے فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، اب عورتیں کھا سکتی ہیں، اب مرد بھی کھائیں گے۔ اب ہمیں یعنی حیرت ہو رہی ہے کتنی عجیب و غریب باتیں ہیں۔ ہمارے ہاں بھی ایسی عجیب و غریب رسمیں رواج، ہمارے ہاں بھی ایسے فضول قسم کے ہوتی ہیں۔ اگر ہم سوچیں کیا واقعی اس سے کیا اللہ کو فائدہ ہوگا، اس سے معاشرے کو کیا فائدہ ہوگا، جو خود ہی ہم کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ کام تو ہم کبھی نہیں کر سکتے۔ اس کی ایک دفعہ کیا تھا، سارا کا سارا بزنس خراب ہو گیا تھا۔ محرم کے مہینے میں شادی کی تھی، بچے کو طلاق ہو گئی تھی، بھئی وہ ایک واقعہ بن گیا کسی کا، ٹھیک ہے۔ تو کہتے تھے کہ اگر کوئی مردار بچہ پیدا ہوا تو اس میں اس کو کھانے میں عورتیں اور مرد سب شامل ہو سکتے ہیں۔ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، ان کے ان فرسودہ باتیں، جھوٹی باتوں کی وجہ سے ہم انہیں پکڑیں گے، کیونکہ اللہ خوب حکمت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ جب بھی معاشرہ حق سے دور ہوتا ہے تو پھر معاشرہ جو ہے عورتوں کے حق پر ہمیشہ ڈاکہ ڈالتا ہے۔ جب بھی حق سے دور ہو، ہمیشہ عورت کو مرد سے کمتر سمجھا جاتا ہے۔ یہ ظلم اس دور میں بھی تھا، زندہ بچہ پیدا ہوگا تو مرد کھائے گا، اور مردہ پیدا ہوگا تو پھر عورت بھی کھا لے گی، پھر مرد بھی کھا لے گا، پھر اس میں شامل کرتے تھے، لیکن زندہ گوشت میں عورت کو شامل نہیں کرتے تھے۔ تو آپ کو پتہ ہے معاشرے کا کمزور طبقہ عورت ہے نا، مرد اس پر حاکم ہے، ڈومینیٹ ہے مرد، تو لہذا اس دور میں بھی عورت کو کمتر سمجھا جاتا تھا، اور آج بھی سمجھا جاتا ہے۔ حیض اور نفاس والی عورت کو سمجھتے ہیں کہ بہت ناپاک ہے، گندی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور آج بھی اس دور میں بھی عورت کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، اس بات کا حق رکھا جاتا تھا، اس بات کا امید رکھی جاتی تھی کہ عورت وراثت میں حق چھوڑ دے، جیسا کہ آج بھی بھائی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی وراثت میں تم نہ لو، تم بھائی سے لو گی، ہے نا۔ آج بھی عورت کو کمزور سمجھا جاتا ہے، اگر بھائی کے بچے ہیں اس کو ضرورت ہے، کیا بہن کے بچے نہیں ہیں، ہے نا۔ عورت کو دبایا جاتا ہے، عورت کو کمتر سمجھا جاتا ہے۔ حق مہر کے معاملے میں اسلام نے عورت کو مقام دیا، لیکن مرد چاہے کھاتا پیتا بھی ہو نا، وہ یہ چاہتا ہے کہ عورت اپنا حق مہر معاف کر دے، ٹھیک ہے۔ اور حق مہر تو عورت کا اپنی چیز ہے، وہ اپنے اگر بہن بھائیوں کو بھی نہ دینا چاہے تو نہیں دے سکتی، اس حق مہر کو اس کا شوہر بھی اس سے نہیں لے سکتا، وہ اس کی اپنی ذاتی چیز ہوتی ہے۔ اگر وہ میاں کے ساتھ سمجھوتا کر کے کہ ہم دونوں مل کے کھائیں گے، تمہارے حالات اچھے نہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر وہ عورت مرد کو نہیں دینا چاہتی تو وہ حق مہر نہیں لے سکتا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس دور میں بھی عورت کو کمتر سمجھا جاتا تھا، عورت کو کمزور سمجھا جاتا تھا، اس دور میں بھی عورت کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جاتا تھا، اور آج اتنے ترقی یافتہ دور میں رہتے ہوئے بھی عورت کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔
قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا، جنہوں نے لا علمی اور حماقت کی بنا پر اپنی اولاد کو مار ڈالا، اور اللہ پر انہوں نے جھوٹ گھڑا اور اس رزق کو بھی حرام جانا جو اللہ نے انہیں عطا کیا تھا۔ ایسے لوگ گمراہ ہیں اور ایسے لوگ ہدایت پر نہیں آ سکتے۔ اچھا، بلکہ بعض معاشرے میں تو بلکہ گاؤں وغیرہ، مجھے کسی نے یہ بات بتائی تھی کہ وہ عورتوں کی شادی نا قرآن مجید سے بھی کر دیتے ہیں۔ ہاں، کہتے ہیں ہم نے اس کی یعنی وہ کیسی، یعنی اس کی قرآن مجید سے شادی ہوگی تو قرآن ہی پڑھتی رہے، بس تو اپنا کوئی حق نہ مانگ، اور پھر آپ اس کو یعنی یوں سمجھیے کہ اس کو کاٹ دیتے ہیں معاشرے سے۔ یہ کتنا ظلم ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو لا علمی اور حماقت کی وجہ سے کاٹا، اور انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا، اور انہوں نے اس رزق کو بھی حرام کر دیا جو کہ اللہ نے انہیں عطا کیا تھا، تو اولاد کو بھی قتل کر دیتے ہیں، اور بعض دفعہ اپنے اوپر مال کو بھی حرام کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو مال کو اپنے اوپر حرام کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ مال سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو جو لوگ اپنے آباء و اجداد اور معاشرے کے طریقوں پر چلتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں وہ ہدایت سے دور ہو جاتے ہیں۔ وما کانوا مہتدین، اور جب بھی معاشرے کے پر چلیں گے، جب بھی اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر چلیں گے، ایسے لوگوں کو پھر ہدایت نہیں ملے گی۔ اولاد سے محبت کرنا، اگر اولاد اللہ نے دی تو اللہ رزق بھی بڑھا دے گا، اللہ رزق بھی دے دے گا، اور اگر کسی کے بھی بتائے ہوئے طریقوں پر چلے، ہماری وحی اللہ کا بتایا ہوا علم عقل کے تابع نہیں ہے، بلکہ عقل نے اس کے تابع ہونا ہوتا ہے۔ ہمیں سمجھ آئے وحی کی بات، ہدایت کی بات، اللہ کا حکم سمجھ آئے یا نہ آئے، ہم نے ماننا ہوتا ہے، ہم نے عمل کرنا ہوتا ہے۔ کوئی بات ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر سمجھ نہ آئے، وما کانوا مہتدین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو عقل پر پرکھتے ہیں نا ان باتوں کو، وہ پھر ہدایت سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہمارے خاندان کے بڑے بزرگ وہ بھی بڑے سمجھدار تھے، ہے نا، بھئی سمجھدار تھے، دنیا کے معاملے میں ہوں گے، وہی تو تابع نہیں ہے نا عقل کے، بہت سمجھدار ہوں گے وہ دنیا کے معاملے میں ہوں گے، لیکن دین کے معاملے میں ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو کہا تھا کہ دنیا کے جب معاملے ہوں، ایک دفعہ آپ نے کہا کہ تم کھجور کی پیوند کاری کیوں کرتے ہو، اس کی نہ کیا کرو، یعنی ہوتا ہے نا کھجوروں کو بھی نر اور مادہ کو پیوند کاری کرتے ہیں، اکٹھا باندھ دیتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا تم اس کی پیوند کاری نہ کیا کرو، تو انہوں نے بات مان لی۔ جب کچھ عرصہ گزر گیا تو آپ نے کہا کہ تمہیں اس سے فائدہ ہوا، انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، بلکہ ہمیں نقصان ہوا۔ آپ نے کہا چلو یہ تمہارا دنیا کا معاملہ ہے، جیسے تم دیکھو تم کرو، ہاں دین کے معاملے میں جو بات میں تمہیں بتاؤں اس میں تم نے پیروی کرنی ہے۔ تو ہمارے بڑے بزرگ اگر کوئی دنیا کی بات، کوئی ایکسپیرینس والی بات کریں، بہتر ہے تو مان لیں، لیکن اگر ان کی بات دین سے ٹکرائے تو پھر ہم نے اس کو چھوڑنا ہے۔ وما کانوا مہتدین، پھر ہم ہدایت سے دور ہو جائیں گے اگر ہم اپنے بڑوں کے طریقوں پر چلتے رہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ، وہی تو ہے جس نے نباتات پیدا کیے، اور پھر اس کے بعد اس نے بیلیں چڑھائیں اور کچھ بیلیں نہیں چڑھائیں۔ والنخل والزرع، اور کھجوریں اور کھیتیاں پیدا کی، مختلف ہیں ان کا ٹیسٹ، اور زیتون اور انگور کچھ ملتے جلتے بھی ہیں اور کچھ ملتے جلتے نہیں ہیں، شکلیں ملتی ہیں، کچھ کا ٹیسٹ ملتا ہے اور کچھ کا ٹیسٹ نہیں ملتا۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ، کھاؤ اس نے جو تمہیں پھل دیا، ٹھیک ہے، خود بھی کھاؤ اور دو اللہ کا حق بھی یوم حصادی، کٹائی کے دن۔ کٹائی کا دن اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ جب تم اپنے پھل کاٹو، اگر لوگ آ جائیں تو ان کو بھی دے دیا کرو، ٹھیک ہے، تم نے تو بیج بویا، تم نے تو پانی دیا، اس تمہاری پھلوں کو، اس فصل کو کس نے بڑھایا چڑھایا؟ اللہ رب العزت نے اس کو ترقی دی، پھل پھول بڑھا دیے، درختوں پر پھل لگا دیے۔ تو اللہ رب العزت کے نام پر بھی جب تم نے دنیا کا مال ملے تو جب اسی دن اگر کوئی لوگ آ جائیں تو ان کو بھی اس میں شامل کر دیا کرو، کیونکہ تمہیں تو اللہ نے دیا ہے، تم اللہ کے کنبے کو، اللہ کے مخلوق کو اس میں سے ضرور کچھ نہ کچھ دے دیا کرو۔ یہ نہ سوچا کرو ہمارا ہی تو مال ہے، سب کچھ ہمارا ہی تو ہے، چھپا نہ لیا کرو۔ اس سے ہوگا کیا کہ جب تم دو گے تو لوگوں کے دل میں تمہاری محبت رہے گی، لوگ حسد نہیں کریں گے۔ حسد تب مبتلا ہوتا ہے لوگوں کے اندر جب ہم کچھ بھی نہیں دیتے، ہم اس بات پر راضی نہیں ہوتے ہم کسی کو دیں، ہم کہتے سب اچھا ہمیں مل جائے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا، آپ نے فرمایا جب تم اللہ کے راہ میں آپ نے کہا اللہ کی قسم جب بھی تم اللہ کے راہ میں دو گے کبھی تم غریب نہیں ہوگے، اللہ تمہیں بڑھا چڑھا کے رزق دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی، اور آپ نے کہا جب بھی تم لوگوں کو، اللہ کی قسم اگر تم لوگوں کو معاف کر دو گے اللہ تمہیں عزت دے گا، ٹھیک ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات پر قسم کھائی، آپ نے کہا اگر تم لوگوں میں تواضع اختیار کرو گے، عاجزی اختیار کرو گے، اللہ تمہیں عزت دے گا، اللہ تمہارے درجات بلند کرے گا۔ ہم سوچیں نا میں بڑی، اس کو پہلے یہ کام کرنا چاہیے تھا نا، وہ تو چھوٹی ہے، بھائی اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر آپ خود آگے بڑھ جائیں، ہے نا، اگر آپ خود سے آگے بڑھ کے نیکی میں پہل کر دیں، تواضع اختیار کریں، عاجزی اختیار کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر قسم کھائی، آپ نے فرمایا اللہ تمہیں عزت دے گا، اللہ تمہارے درجات بلند کرے گا۔ تو لہٰذا اللہ نے کہا کہ تم دے دیا کرو کٹائی والے دن، کچھ بات نہیں، اللہ نے تمہیں اتنا رزق دے دیا، تھوڑا سا دل بڑا کرو، کوئی لوگ آ گئے تھوڑا سا دو، سارا تو نہیں دینا نا، اسی طرح زکوٰۃ صدقات سارا نہیں دینا ہوتا، تھوڑا سا دینا ہوتا ہے۔ اللہ کے لوگوں کو، اللہ کے مخلوق کو، کنبے کو دو گے تو ان کے دلوں میں تمہاری محبت ہوگی، تمہارا اس سے رزق بڑھے گا۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جانوروں میں سے حمولۃ و فرشا، کچھ تو ایسے ہیں جو بوجھ اٹھانے والے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو بوجھ اٹھانے والے نہیں، زمین سے چپکے ہوئے، یعنی کیڑے مکوڑے، ٹھیک ہے، اس طرح کے چرند پرند کھاؤ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا، اور شیطان کی قدموں کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ شیطان ہی انسان کو اکساتا ہے اور وسوسوں میں ڈالتا ہے اور مقدس کاموں کے ذریعے اللہ سے دور کرتا ہے۔ اس نے تابع کروایا تھا نا، مشرکین مکہ سے کہا تھا بحیرہ بناؤ، صاحبہ بناؤ، وسیلہ بناؤ، ہیں، ٹھیک ہے، کچھ بتوں کے نام پر مخصوص کرو، ان سے فائدہ نہ اٹھاؤ، یہ نیازیں مانو، اللہ بہت رزق دے گا۔ اللہ کہہ رہے ایسے کام کر کے شیطان کی پیروی نہ کرو، لہذا جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کو حلال طریقے سے استعمال کرو، یہ اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی یہ حق ہے اس بات کا کہ تم ان کو استعمال کرو۔ ان نعمتوں کو انکار کر دینا یہ بھی اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنے کے برابر ہے۔ بعض لوگ نے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ لو بھائی ان کے گھر گئے، وہ اتنے دیندار تھے، ان کے گھر ڈائننگ ٹیبل تھی، بھائی اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اللہ نے یہ چیزیں ہمارے لیے بنائی ہیں، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، ہم ان کے ساتھ جڑ نہ جائیں، ان سے انہی کو سنوارنا، سنبھالنا، حفاظت کرنا، ان کو بڑھانے چڑھانے، اس بات کی فکر ہم نے نہیں کرنی۔ اللہ نے دنیا کی تمام نعمتیں مسلمانوں کے لیے بھی بنائی ہیں، غیر مسلموں کے لیے نہیں، پہنیں، کھائیں، سواریاں لیں، فائدہ اٹھائیں، لیکن ان کو اتنا قیمتی نہ سمجھیں کہ اللہ سے غافل ہو جائیں۔ ان چیزوں کو بلکہ اللہ کے کاموں میں، اللہ کے راہ میں استعمال کریں کہ اللہ کے مخلوق آپ بھی فائدہ اٹھائیں، ہم بھی اٹھائیں، یہ استعمال کی چیز ہے، یہ بہت ایسی قیمتی چیزیں کہ آپ اس پہ بیٹھ نہیں سکتے۔ ہاں پھر آپ یہ غلط بات کر رہے ہیں۔ مسلمان دنیا کی ہر نعمت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے بشرطے کہ وہ دین کے ساتھ جڑا ہوا ہو۔ تو یہاں اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں ثمانیۃ ازواج، کل 8 جوڑے ہیں، من الضأن اثنین ومن المعد اثنین، نر اور مادہ بھیڑ میں سے، اور 2، اور بکری میں سے بھی 2۔ آپ ان سے پوچھئے قل الذکرین حرم ام الانثیین، کیا اللہ نے 2 مذکر کو حرام کیا ہے یا دونوں مؤنث کو؟ ٹھیک ہے، یہاں اللہ تعالیٰ سوال عقلی دلائل لینے، کیونکہ لوگوں نے خود ہی مشرکین مکہ کی ان کی بات چل رہی تھی نا، خود ہی کچھ کو حلال کر دیتے تھے، کچھ کو حرام کر دیتے تھے۔ یہاں اللہ رب العزت عقلی دلائل ان سے لے رہے ہیں کہ تم کو سوچو تو صحیح کہ تم بتاؤ کیا اللہ نے حرام کیا ہے، کیا دونوں میل، کیا دونوں فیمیل، ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا دونوں مؤنث یا دونوں مادہ، ٹھیک ہے، یا ان ماداؤں کے جو پیٹ میں ہیں، اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل تو لاؤ۔ تو لہذا اللہ کہہ رہے ہیں کہ دین جو ہوتا ہے نا، اصل دین دلیل کا نام ہے، خود سے بنائے ہوئے حلال حرام کر دینا، خود سے معاشرتی رواج کا نام دین نہیں ہے۔ تو کوئی بھی بات ہو ثبوت کے طور پر بات کرو کہ ہاں دین میں یہ بات حلال ہے، دین میں یہ چیز حرام ہے، یہ نہیں ہمارے خاندان کا یہ طریقہ ہے، یہ بات صحیح نہیں، ہم نے بڑوں سے یہ بات سنی، یہ باتیں صحیح نہیں ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو تم کہتے کہ وہ 2 حلال ہیں، یہ 2 حرام ہیں، ٹھیک ہے، اللہ نے تو جو حلال کر دیا وہ واضح کتاب میں بتا دیا۔
اگر کوئی دلیل ہے تو دلیل لے آؤ. وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ, اونٹ کے جن سے 2 اور گائے کے بھی 2 جوڑے. آپ ان سے پوچھئے کیا اللہ نے دونوں مذکروں کو حرام کیا یا دونوں ماداؤں کو حرام کیا؟ ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین, یا ان بچوں کو بھی جو ان ماداؤں کے پیٹ میں ہیں. کیونکہ عرب لوگوں کے ہاں تو بہت زیادہ سواریاں نہیں ہوتی تھیں, ایسی گاڑیاں, ان کے پاس تو اونٹ ہوتے تھے, وہ اونٹ پالتے تھے. اللہ رب العزت نے ان کے حساب سے ان سے سوال کیا کہ بتاؤ یہ جو اونٹ ہیں تم خود ہی حلال کر رہے ہو, خود ہی حرام کر رہے ہو, بتاؤ کیا چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں کہ جو ان کے پیٹ میں ہیں, کچھ کے تم کہہ رہے ہو یہ حلال ہیں, کچھ کے کہہ رہے ہو یہ حرام ہیں. فمن ازلم ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا, کیا تم حاضر تھے اس وقت جب اللہ تعالیٰ ایسی وصیتیں کر رہے تھے, تاکیدی حکم دے رہے تھے؟ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور پھر لوگوں کو گمراہ کر دے بغیر علم کے. بے شک اللہ ایسے ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اسلام میں صرف 4 چیزیں جو ہیں حرام ہیں, باقی جو ہے وہ جو ہم آگے پڑھیں گے. لیکن ان مشرکوں نے خود ہی کچھ چیزیں حرام کر دی تھیں, تو اس کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر کچھ جو تم اللہ پر بہتان لگاتے ہو, کوئی ثبوت لے آؤ, کوئی قانون, کوئی دلیل تو دکھاؤ. لہذا اللہ کے دیے ہوئے قوانین سے فائدہ نہ اٹھانے والا انسان نقصان اٹھاتا ہے, اور اللہ کے دیے ہوئے قوانین سے انسان فائدہ اٹھا کر اللہ کے دیے ہوئے قوانین سے فائدہ اٹھا کر انسان بہت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں ہندو لوگ ہیں, وہ حلال وہ گوشت کھاتے ہی نہیں, حالانکہ اللہ نے حلال کیا. وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے, اللہ کے بتائے ہوئے حلال چیزوں سے فائدہ ہی نہیں اٹھاتے. تو اللہ کہہ رہے بہت بڑا ظالم ہے, ایسے ظالم لوگ ہدایت نہیں پا سکتے. آپ ان سے کہہ دیجئے قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ, کہہ دیجئے آپ ان سے نہیں ایسی چیز میں کوئی نہیں پاتا جس کے بارے میں میری طرف وحی کی گئی ہو, الیہ محرمن, جو حرام کی گئی ہو کھانے والوں پر وہ اس کو کھائے, مگر ہاں یہ چیزیں حرام کی گئی ہیں مردار یا بہتا ہوا خون یا خنزیر کا گوشت, یا پھر فَإِنَّهُ رِجْسٌ او فسقن اہل لغیر اللہ بھی, یہ ساری چیزیں ناپاک ہیں, فسق ہیں, یا وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو. یہ ہم 2 دفعہ پہلے بھی 3 دفعہ یہ حکم پڑھ چکے ہیں. اور فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ, ہاں مجبور شخص حد سے بڑھنے والا نہ ہو, سرکشی کرنے والا نہ ہو, مجبوری میں یہ حرام چیزیں کھا سکتا ہے. بے شک اللہ رب العزت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کھانے کے معاملے میں بھی تم نے اللہ کی فرما برداری کرنی ہے, صرف پیٹ نہیں بھرنا, جو ملے کھا لو, اور زیادہ سے زیادہ تمہیں فکر اس بات کی ہو کہ زیادہ آنا چاہیے. مسلمان اس بات کا شعور رکھتا ہے, اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ حلال چیز میں کھاؤں, اور جو ہم کھاتے ہیں اسی کے مطابق ہماری باڈی عبادت کر سکتی ہے, یا عبادت سے ہمیں سستی ہوتی ہے یا غفلت ہوتی ہے. بلکہ اگر ہم اپنی اولاد کو بھی حرام کا ایک لقمہ بھی کھلا دیں تو اولاد بھی کبھی فرما بردار نہیں ہوتی. تو حلال کھلانا ہے اپنی اولادوں کو, اور جو چیزیں اللہ نے حرام کی ان کو ہم تب کھا سکتے ہیں جب فاقوں کی نوبت آ جائے. فاقوں کی نوبت تو میرے خیال میں کسی کو بھی نہیں آتی ہے نا, پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں رشوت لینی ہے, پھر بھی ہم نے دوسروں کا حق مار کے کھانا ہے. ہم کہتے ہیں بڑی مہنگائی ہے, حالات بڑے ٹائٹ ہیں, پوری نہیں پڑتی. فاقوں کی نوبت تو کسی کے ہاں بھی نہیں آتی, پڑا ہوتا ہے, ایکسٹرا پڑا ہوتا ہے. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا, اور جو یہودی ہوئے ان پر ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا. ناخن والا جانور یعنی ایسے کہ جن کے پنجے پھٹے ہوئے نہ ہوں, جیسے کہ اونٹ ہوتا ہے, جیسا کہ شتر مرغ ہوتا ہے, ان کے پنجے پھٹے ہوئے نہیں ہوتے. کیا شتر مرغ کے پنجے تو میرے خاص سے الگ ہوتے ہیں, مرغی کی طرح ہوتے ہیں, بہرحال اونٹ کے نہیں ہوتے. یہودیوں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان پر حرام کر دیے, اور ان کے اوپر ہم نے حرام کیا گائیں کو بھی اور بکری کی چربی بھی ہم نے ان کے اوپر حرام کر دی. الا ما حملت ظہورہما او الحوایا او مختلط بعظم, مگر یہ کہ پشتوں پر اور آنتوں پر جو لگی ہوئی چربی ہوگی یا جو ہڈیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہوگی وہ جو ہے وہ حلال ہے, باقی اس کے علاوہ ان کے اوپر چربی حرام ہے. یہ ہم نے اس لیے حرام کی, ذالک جزیناہم ببغیہم, ان کی اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے. یہ خود ہی کچھ چیزوں کو حلال کرتے تھے, کچھ چیزوں کو حرام کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پہلے تو ہم نے ان کے لیے چربی حرام نہیں کی تھی,
فائدہ اٹھاتے تھے، لیکن جب خود ہی انہوں نے نافرمانی کی تو پھر ہم نے کچھ چیزیں ان کے اوپر جو حلال تھیں وہ حرام کر دی۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، بے شک اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم تو سچ بتا کر رہیں گے۔ تو لہٰذا ہمیں سمجھ کے آئی کسی بھی قوم کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ رب العزت حلال چیزوں کو حرام کر دیتے ہیں۔ جیسے بنی اسرائیلیوں پر پہلے چیزیں حلال تھی، بتائیں چربی لگی، وہ کتنا مشکل ہے کہ وہ چیز ہم کھا ہی نہیں سکتے، وہ حرام ہے، وہ چربی اتارنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نافرمانی کی وجہ سے کچھ حلال چیزوں کو پھر ہم نے ان پر حرام کر دیا۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ یہود آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے تمہارا رب تو بڑا رحمت والا اور بڑا وسعت والا ہے۔ لہذا اس آیت میں اللہ رب العزت نے تسلی دی کہ اگر گناہ زیادہ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ پلٹ آئیں، آپ گناہوں کو چھوڑ دیں، آپ توبہ کر لیں، آپ نافرمانی نہ کریں، آپ کا رب تو بڑا رحمت والا، بڑا وسعت والا ہے۔ اور دوسرے اس لحاظ سے اس آیت کے اندر تسلی بھی ہے کہ اگر دین کی بات کسی کو بتائیں اور اگر وہ نہ مانے، اگر وہ نہ عمل کرے تو کوئی بات نہیں، آپ کا رب بڑا رحمت اور وسعت والا ہے۔ آپ کے اوپر اس کے گناہوں کا کوئی بھی بوجھ نہیں آئے گا، بلکہ آپ نے بتایا آپ کو اس نیکی کا اجر ملے گا، کیونکہ آپ کا رب رحمت والا اور بہت وسعت والا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو آپ کے نیکی کا عمل خود کرنے کا بھی آپ کو اجر دے گا، اور آپ نے جو بتایا کسی نے سنی نہ نہیں سنی، کسی نے عمل کیا یا نہیں کیا، آپ کا رب آپ کو آپ کی اس نیکی پر بھی اجر دے گا۔ اس بات کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا کر ہم گناہ ہی کرتے رہیں کہ اللہ تو بڑی رحمت والا ہے، اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ کی سزا بھی بہت سخت ہے، ان بطش ربک لشدید، جتنا وہ رحمت والا ہے اتنا وہ انتقام لینے والا، سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ ولا يرد بأسه عن القوم المجرمین، اور ورنہ مجرموں سے اس کا عذاب کوئی نہیں ٹال سکتا۔ اللہ جب پکڑتا ہے تو پھر اللہ کی پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ ان قریب یہ مشرک سیقول الذین اشرکوا، ان قریب یہ مشرک یہ کہہ دیں گے اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ شرک کرتے اور نہ ہی ہمارے آباء و اجداد، اور نہ ہم حرام کرتے کسی چیز کو، ٹھیک ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مشرکین تقدیر کا بہانہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم گناہ کے کام نہ کرتے، اللہ کے حکم سے تو ہم گناہ کا کام کر رہے ہیں، اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم وہاں نہ جاتے، ٹھیک ہے، ہم اس گناہ میں ملوث نہ ہوتے، ہم حرام کا رزق نہ کھاتے، اللہ اگر چاہتا تو ہم نماز پڑھتے، ہم نمازیں نہ چھوڑتے، اگر اللہ توفیق دیتا تو ہم پردہ کرتے، اللہ ہی نہیں چاہ رہا۔ تو اسی طرح مشرکین یہ تقدیر کا بہانہ بناتے تھے۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں حالانکہ اللہ نے تو انسان کو اختیار دیا ہے، پھر تقدیر کا بہانہ کیوں بنا رہے ہیں؟ تقدیر کا بہانہ بنا کر اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ نیکیوں کے معاملے میں تو تقدیر کا بہانہ بناتے ہیں، جبکہ گناہ کے معاملے میں اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اپنا کیا کرتے ہیں، مرضی کر لیتے ہیں۔ لہذا ناکامی کا ذمہ دار کبھی بھی دوسروں کو نہ بنائیں۔ اللہ نے ہم سب کو خود کو عقل اور ہدایت دی ہے، خود ذمہ دار بنیں، ذمہ داریاں اٹھائیں، نیکی کے کام کریں، ارادے کریں، پلاننگ کریں، نیتیں کریں، اللہ پھر آپ کی تقدیر میں بھی کر دے گا۔ وہ تقدیر میں اللہ رب العزت نے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ پہلا قدم آپ نے خود اٹھانا ہے، پھر اللہ رب العزت آپ کی مدد کریں گے۔ یہ تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، آپ وہ پہلا قدم ہی نہیں اٹھاتے تو آپ کی قسمت میں نہیں ہوتی پھر وہ نیکی۔ تو یہ مشرکین مکہ کہتے تھے اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اللہ کی مرضی سے تو شرک ہم کر رہے ہیں، اگر اللہ چاہتا تو ہمارے آباء و اجداد بھی شرک نہ کرتے، اور اگر اللہ چاہتا تو ہم کسی چیز کو حرام نہ کرتے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے علم میں اللہ چاہ رہا ہے تو ہم کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے انسان کو اختیار دیا ہے، کیا اس کو اختیار میں نے گناہ کے معاملے میں دی ہے، نیکی کے معاملے میں نہیں دی، ہدایت کے معاملے میں نہیں دیا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ رب العزت کہتے ہیں میں نے تو انسان کو دونوں راستے دکھا دیے، اس کو الہام کر دیے، نیکی کا راستے کا بھی اور برائی کے راستے کا بھی۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، جو نیکی کے راستے پر چل پڑا وہ کامیاب ہو گیا،
جس نے نیکی کے ارادے کر لیے. یہ اختیار اللہ رب العزت نے ہم سب کو دیا ہے. بیٹھے رہیں سوتے رہیں بس ایسے ہی کوئی نیکی کا کام نہ کریں, یہ اختیار ہے نا. یا اٹھیں ہم خود نیکی کا کام کریں, اللہ توفیق دے دیتا ہے, پھر اللہ مدد کر دیتا ہے, پھر اللہ تقدیر میں بھی لکھ دیتا ہے کہ ہم نیکیوں کے کام کریں گے. تو لہذا اس طرح کے بہانے بنا کر اپنی ناکامی کا ذمہ دار کسی دوسرے کو بنا دیں. ان کی وجہ سے ہم ایسے ہوئے, حالات ہمارے ایسے تھے, بزنس اچھا نہیں تھا, ٹھیک ہے نا, میری تو قسمت ہی خراب تھی, ٹھیک ہے نا. ایسی باتوں میں, اپنی ناکامیوں میں حالات کو بہانہ بنانا, اپنی تقدیر کو بہانہ بنانا, کسی دوسرے کو ذمہ دار بنانا, یہ بات صحیح نہیں ہے. اللہ نے ہمیں عقل دی ہے, ہم خود راستہ چنیں, ٹھیک ہے, ہم خود اپنی تقدیر بنائیں, ہم خود ذمہ دار بنیں, ہم خود اپنی ذمہ داریاں اٹھائیں اور اپنے لیے فلاح کا راستہ, کامیابی کا راستہ خود چنیں. قل فللہ الحجۃ البالغہ, اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے تمہارے مقابلے میں اللہ کی حجت کامل ہے. حجت البالغہ اس لیے کہا کہ حجت البالغہ, اللہ کی حجت ایسی حجت ہوتی ہے, ایسی دلیل ہوتی ہے جسے کوئی ٹال نہیں سکتا, ٹھیک ہے. تو جتنے بھی غلط قسم کے, فضول قسم کے خرافات, رسوم و رواج, اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. نہ اللہ نے کسی پہلے والی آسمانی کتابوں میں نکالی ایسے خرافات والی باتیں, نہ ہی کوئی عقلی دلیلیں ہیں. یہ اللہ نے تو حجت البالغہ, حجت کے طور پر انبیاء بھیج دیے, کتابیں اتار دیں. فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ, اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. لہذا تم نے خود ارادہ کرنا ہے. اللہ نے انتظام کر دیے ہیں, تمہارے پاس سلیبس بھیج دیا, قوانین بھیج دیے, انبیاء بھیج دیے, بہترین اصول بتا دیے, قرآن مجید کو نازل کر دیا. اب ہدایت تم نے خود لینی ہے. کہہ دیجیے, آپ ان سے کہیے قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ, آپ ان سے کہیے اپنے 2 گواہ لاؤ اپنے گواہوں کو جو یہ گواہی دیں کہ اللہ نے تمہارے ان چیزوں کو حرام کیا ہے. پھر اگر یہ گواہی دے بھی دیں فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ, تو آپ نے ان کے ساتھ گواہی نہیں دینی. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, لہذا آپ نے جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں, اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی. اور یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ آخرت پر ایمان نہیں لانے والے, اور یہ تو اپنے رب کا وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ, یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ اپنے رب کا کوئی نہ کوئی ساتھی بنا لیتے ہیں. اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے بڑے اہم ہمیں میسج دیے کہ تم نے اگر یہ کچھ دلیلیں لے, پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی دلیل لے آؤ, کوئی ثبوت لے آؤ, کچھ تو دکھاؤ نا, جو تم نے اپنے فضول قسم کے خیالات بنائے ہوئے ہیں, رسوم و رواج, توہمات, غلط عقائد. اس آیت میں اللہ نے کہا اگر یہ جھوٹی سوٹی بنا کر بھی لے آئیں, گواہ بھی لے آئیں, ٹھیک ہے نا, تو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ آپ نے ان کے گواہوں کی گواہی کو ماننا ہے, نہ ہی ان کے اپنے خیالات کو ماننا ہے. آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی, کیونکہ یہ اللہ کی بات کا انکار کرنے والے ہیں, کیونکہ ان کے دل میں آخرت کا ڈر خوف نہیں ہے, کیونکہ ان کے دل میں حساب کتاب کا کوئی ڈر خوف نہیں ہے. لہذا ان کے تو کسی دلیل کی بھی کوئی ثبوت نہیں کہ سچی بھی ہے کہ جھوٹی بھی ہے. لہذا یہ تو اپنے رب کا بھی شریک بنا دیتے ہیں, یہ تو بہت بڑی باتیں, من گھڑت باتیں بنا لیتے ہیں. لہذا آپ نے ان کی کسی بات پر یقین نہیں کرنا, آپ نے ان کی پیروی نہیں کرنی, آپ نے اللہ رب العزت کی پیروی کرنی ہے, اللہ کے بتائے ہوئے اصول کو ماننا ہے. آپ نے واضح کتاب جو قرآن مجید میں نے بھیج دی, آج کے دور میں آپ بتائیں غلط قسم کے دلائل لے کر آنا کچھ مشکل ہے. کوئی اقوال ذریعہ آ جاتا ہے, کوئی بزرگوں کے اقوال آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, یا پھر ایسے کہہ دیتے ہیں ہم نے قرآن میں پڑھا تھا, ہوتی نہیں ہے وہ بات, یا ایسے کہہ دیتے ہیں حدیث کی بات ہے, یا ایسے کہہ دیتے ہیں ہم نے بچپن میں فلاں عالم سے سنی تھی. بھئی کوئی ایسی سنی سنائی باتیں وہ دین نہیں ہو سکتا. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے لوگوں کی باتوں پر نہیں چلنا. آپ ان سے کہیے تعالوا اتل ما حرم ربکم اللہ تشرکوا بہ شیئا, آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے رب نے تم پر کچھ حرام کیا ہے, اور وہ باتیں بھی وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اور وہ بھی میں تمہیں بتاؤں جو تم شرک ٹھہرا رہے ہو اللہ کے ساتھ, جو اللہ نے بتایا. میں سچی اور صحیح بات تمہیں بتاتا ہوں, کیا کرنا ہے, اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا,
اور دوسرا کام والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. آؤ میں تمہیں پڑھ کر بتاؤں. پڑھتا ہے تو انسان کو حق بات کا پتہ چلتا ہے. آؤ میں تم پر تلاوت کرتا ہوں. تو لہذا دین کو پڑھنا سمجھنا بہت ضروری ہے. جب پڑھتے ہیں خود سمجھتے ہیں تو ساری گمراہی کی باتیں چھٹتی چلی جاتی. یہ تو کوئی ہم نے قرآن میں پڑھا ہی نہیں, یہ تو کوئی حدیث ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ ان سے کہیے کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں جو اللہ نے تم پر حرام کیا. تو حرام کیا کیا ہے کہ تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا. کسی کو, نہ شیطان کو, نہ معاشرے کو, نہ رسوم و رواج کو, نہ ہی اپنی خواہشات کو. مجھے اچھا لگتا ہے بس یہ نیکی ہے, ایسی بات نیکی نہیں ہو سکتی. اور دوسرا کا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ اللہ نے فرض کر دیا, جو کہ آج یہ بات ختم ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے بچے اپنے دوستوں کے ساتھ تو چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے ماں باپ کی بات نہیں سنتے. احسان کرنا تو دور کی بات, الجھتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا ہم بہت اہم میسج کر رہے تھے. کتنی دیر تک لگے رہتے ہیں, جبکہ اللہ نے کہا تم پر فرض ہے اپنے والدین کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو. اور جبکہ ہم پڑھیں گے کہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے والدین کو اف بھی نہ کرو, ہے نا, اف بھی نہ, یعنی کتنا چھوٹا سا لفظ ہے اپنے اور پھر آگے کہا فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما, انہیں جھڑکو بھی نہیں. وخفض لہما جناح الذل, اپنے کندھوں کو جھکائے رکھو. کیا آج ہم اپنے بچوں کی ایسی تربیت کر رہے ہیں؟ ہم تو بڑھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں, میرے بچے میں بڑا کانفیڈنس ہے, بڑا مجھ سے بحث کرتا ہے. یہ کوئی خوشی کی بات ہے؟ اس نے اس کے ساتھ بھی بحث کی, اس کے اندر بڑا کانفیڈنس ہے. یہ کانفیڈنس کی بات نہیں کہ بڑوں کا رسپیکٹ نہ کرنا. ماں باپ کے ساتھ دو بدو ہو کر باتیں کرنا, ان کو سوال جواب کرنا اور ان کو جواب دے دینا, یہ بہت غلط بات ہے. اور ہم محبت میں کہتے ہیں ابھی بچہ ہے, اور 20 سال کا بچہ بھی اگر مقابلے میں بحث کر رہا ہے تو وہ کیا بچہ ہے؟ پھر ہم اس کی کب تربیت کریں گے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. جب ہم قرآن کو پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ والدین کے اللہ تعالیٰ نے کیا حقوق بتائے ہیں, اولاد کی کیا ذمہ داری ہیں. اس سے تم اپنی نسل کو دور ہی رکھتے ہیں. اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں, یہ ڈگری لے لی, یہ ڈگری لے لی, اچھا پی ایچ ڈی کر لی, ابھی بھی وہ آگے پڑھنا چاہ رہے ہیں. بھئی اس سے آگے کیا آگے پڑھیں گے؟ مزید آگے ریسرچ کرنا چاہتے ہیں. اور ان سے پوچھے کہ قرآن مجید کو ایک دفعہ کیا ٹرانسلیشن اس کی پڑھی؟ نہیں, وہ نہیں پڑھی. اور وہ ہمارے ذہن میں بات ہوتی ہے وہ بڑھاپے میں پڑھیں گے, ہے نا, جب بالکل صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی, عقل و شعور سب ختم ہو جائے گا, کیا اس وقت یہ ٹرانسلیشن پڑھیں گے؟ یہ والدین کا اپنی اولاد کے ساتھ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ ایک صرف صفحہ اگر ایک آیت بھی پڑھنا شروع کر دیں تو کم از کم پھر یہ اولاد ہمارے رشتوں کو پہچانیں گی. وبالوالد, پہلا ظلم والدین کا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے قیامت والے دن نا اولاد یہ گلہ شکوا کرے گی, یا اللہ سب سے پہلے ہمارے والدین کو جہنم میں ڈالو. ان کو ہماری دنیا کی فکر تھی, ان کو ہماری آخرت کی فکر نہیں تھی. انہوں نے ہمیں اپنی آخرت سے کیوں نہیں واقف کروایا, انہوں نے ہمیں آپ کا تعارف کیوں نہیں کروایا. یا اللہ ان والدین کو پکڑیں. وبالوالدین احسانا, تو والدین کے ساتھ احسان کرنا یہ خود والدین نے اپنے بچوں کو سکھانا ہوتا ہے کہ میرے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرنا. بلکہ مائیں ڈر رہی ہوتی ہیں گھر سے باہر نہ نکل جائے, وہ جاتا ہے تو جائے, ہے نا, نمازوں کے لیے نہیں اٹھا, نہیں بڑا غصہ کرتا ہے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بچوں کے کھانا پینا بند کر دیں, ان سے بولنا چالنا بند کر دیں. وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ احسان بچے تب کریں گے جب یہ والدین پہلے خود سکھائیں گے. آہستہ آواز میں بات کرو, ٹھیک ہے نا, جو میں کہوں وہ تمہیں ماننی ہے, یہ اللہ کا حکم ہے. یہ مینرز والدین نے خود سکھانے, ہم مارجن دیتے رہتے ہیں, کوئی نہیں ابھی بچہ. بھئی کب تک وہ بچہ رہے گا, کب تک وہ بچہ رہے گا؟ اسلام تو بیسک بات سکھاتا ہے کہ اپنے بچوں سے کہو کہ وہ آپ سے اونچی آواز میں بات نہ کرے. ہم مارے جاتے ہیں ان کی خواہشات پوری کرنے میں. فلاں جاگر لے لو, فلاں برانڈ کا سوٹ لے لو, فلاں فیشن کے ساتھ میں جاتی ہوں تمہارے پارلر میں تمہارا یہ فیشن پورا کرواتی ہوں. ہم خود بگاڑنے والے ہوتے ہیں اپنے اولاد کو. ہم پھر کیا ہوتا ہے غلام بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ ہمارے ماں باپ بن جاتے ہیں. وبالوالدین احسانا, اولاد نے تو والدین کے ساتھ احسان والا معاملہ کرنا تھا کہ ان کے حق سے بڑھ کر ان کی خدمت, ان کی دلجوئی, اف نہ کرنا, اپنے کندھوں کو جھکائے رکھنا اور ان کو نہ جھڑکنا. اونچی آواز سے بات کرنا تو بہت دور کی بات رہی, اف بھی نہیں کہنا, جھڑکنا بھی نہیں ہے. تو ہماری تربیت میں ابھی کمی ہے.
تربیت کریں گے، ان کو سکھائیں گے، تو پھر یہ ہمارے ساتھ احسان کریں گے۔ اگر ہم ان کو دین سے دور رکھیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر صرف آپ کو جو ہے آپ سے کیش ہی لینا جانیں گے۔ آپ بس دیتے رہیں، آپ ہمیں دیتے رہیں، آپ کو ہم سے محبت نہیں، آپ ہمارا خیال نہیں رکھتی، آپ نے کبھی پسند کی چیز بنائی نہیں، وہ یہ گلے شکوے ہی کرتے رہیں گے، اور ہم کہیں گے ہاں ہم کھڑے ہیں نا، 10 ڈشیں بنانے کو تمہارے تیار کھڑے ہیں۔ کیوں بھائی؟ ہم بھی انسان ہیں، مائیں کوئی ایسی مشین نہیں ہوتی کہ وہ 10 ڈشیں بنائیں، اور وہ نماز بھی نہیں پڑھا تو ہم چپ ہیں محبت میں، نہ دیں ان کو، نہ کھلائیں نہ پلائیں۔ یہ والدین نے اللہ کا بھی فرما بردار بنانا ہوتا ہے، اور اپنا بھی فرما بردار ان کو سکھانا ہوتا ہے کہ ہمارے فرما بردار بنو۔ کتنی کو باؤنڈری ہے، اس باؤنڈری کو کراس نہیں کر سکتے آپ، یہ والدین نے سکھانا ہوتا ہے، تبھی تو پھر والدین کے ساتھ اولاد احسان والا معاملہ کرے گی، ورنہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ نے کیا کیا؟ اور آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، نہ تم قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کی ڈر سے۔ کہتے ہیں نا کہ بھائی پوری نہیں پڑتی، بس اب کیا کریں، بڑے آرام سے بڑے فخر سے کہہ رہی ہوتی، بس حالات ٹائٹ ہے نا اس لیے ابارشن کروا دیا۔ اللہ کرے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں نا، ہم تمہاری اولادوں کو بھی رزق دے دیں گے۔ فیملی پلاننگ کرنی ہے تو پہلے سے کرو، جب حمل ہو جائے اس کے بعد ابارشن نہیں کروا سکتے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اور تم فحاشی کے بھی قریب نہ جاؤ، چاہے کوئی ظاہری ہے یا چاہے کوئی چھپی ہوئی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم نے فحاشی کے قریب نہیں جانا۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ بے حیائی نہ کرو، کہا قریب بھی نہیں جانا، قریب بھی نہیں جانا، کیونکہ جب قریب جاؤ گے تو پھر اس میں ملوث ہو جاؤ گے، پھر تمہارا دل اٹک جائے گا، پھر تمہیں وہ بے حیائی، وہ عریانی، وہ فحاشی، وہ گندے موویز، وہ گندے سین، ٹھیک ہے نا، عریانی والے، فحاشی والے، وہ تمہیں اچھے لگنے لگیں گے۔ تم نے ان کے قریب بھی نہیں جانا۔ صرف اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ نہ کرو، کہا قریب بھی نہ جاؤ۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي، اور نہ تم کسی جان کو قتل کرو جو کہ اللہ نے حرام کی ہے مگر حق کے ساتھ۔ یہ اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے، یہ تمہیں اللہ خاص اہم کاموں کی تاکید کر رہا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم مسلمان سمجھدار بن جاؤ۔ اگر تم ان باتوں پہ عمل کرو گے تمہیں تمہارے حق بھی ملیں گے اور معاشرے میں امن بھی قائم رہے گا۔ اچھا یہ جو آیت آئی ہے نا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ آگے بھی ہم پڑھیں گے کچھ آیات کے بعد، آگے اللہ تعالیٰ پھر اور ہمیں وصیت کریں گے۔ یہاں اللہ نے ہمیں وصیت کی سمجھدار بنو، والدین سمجھدار بنے، مسلمان سمجھدار بنے، معاشرے میں حق بھی ملیں گے اور امن و امان بھی قائم رہے گا۔ اللہ کے ان حقوق کا خیال رکھو، نہ تم قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر اچھے طریقے سے، یعنی وہ یتیم بچہ چھوٹا ہے تو تم اس کے مال کا خیال رکھنے کے لیے ذمہ داری پھر تم اٹھا سکتے ہو، پھر اپنے پاس رکھ سکتے ہو یہاں تک کہ وہ بلوغت کو پہنچ جائے۔ اور وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور پورا کرو ماپ اور ترازو، ماپ تول انصاف کے ساتھ پورا کرو، اور نہیں ہم مکلف ٹھہراتے کسی بھی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ یہ جو آیت ہے نا لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کہتے ہیں نا بڑی سختی ہے دین میں، بڑا مشکل ہے اس پر عمل کرنا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جتنے بھی احکام ہم نے پیچھے دیے ہیں نا یہ ایسے نہیں ہیں کہ انسانی طاقت سے باہر ہوں، اگر ایسا ہوتا تو ہم یہ حکم بھی نہ دیتے۔ ہم تمہاری طاقت کو خوب جانتے ہیں کہ انسان کی کیسی طاقت ہے، کتنی ہمت ہے، کیسے حالات ہیں، اس کے مطابق ہم نے یہ حکم دیے ہیں۔ اور جب تم بات وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب تم کچھ کہو تو انصاف کے ساتھ کہو، خواہ وہ تمہارے اپنے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے عہد کو پورا کرو، یہ اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے، لعلکم تذکرون۔ میں نے آپ کو کہا نا یہ پھر ایک اور اگلی آیت میں بھی آئے گا، اللہ تمہیں تاکید کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ پہلے عقل کی بات کی، پھر اب نصیحت کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب انسان کے اندر عقل ہوتی ہے تو پھر انسان جو ہے کوئی بھی سمجھ کی بات قبول بھی کرتا ہے، جب عقل نہیں تو پھر نصیحت کوئی خیر کی بات انسان قبول بھی نہیں کرتا۔ لہذا پہلے انسان کے اندر عقل ہونی چاہیے، سمجھداری ہونی چاہیے، اپنے نفع نقصان کا پتہ ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد پھر انسان نصیحت قبول کرتا ہے۔
وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے سیدھا راستہ، لہذا تم اس پر چلتے رہو اور نہ تم پیروی کرو متفرق راستوں کی۔ یہ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ پہلے اللہ نے عقل کی بات کی، پھر اللہ نے کہا عقل ہے تو پھر نصیحت قبول کرو، پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر کر رہے ہیں جب کوئی نصیحت قبول کرتا ہے، اللہ کی بات مانتا ہے، رسول کی بات مانتا ہے، پھر اس کے اندر تقوی آ جاتا ہے، پھر وہ نافرمانی کے کام نہیں کرتا۔ ہم دعا کرتے ہیں نا، اللہم انی اسألک الہدی والتقی، ہدایت بھی نصیب فرمائیں اور یا اللہ ہمیں تقوی بھی نصیب فرمائیں۔ ہمیں ہر وقت علم تو ہوتا ہے، یا اللہ جب ضرورت ہو آپ کے ڈرنے کی، ہمارے ذہن میں خیال آ جائے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں نا، ہم گناہوں سے بچ جائیں، یہ ہے تقوی۔ ہمیں ہر وقت خیال آ جائے اس بات کا کہ اللہ سن رہا ہے نا، اللہ دیکھ رہا ہے نا، اللہ کے نگرانی میں میں ہوں نا۔ تو یہ تقوی جب انسان کو آ جائے تو پھر انسان گناہ کے کاموں سے بچ جاتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے یہ تمہیں میں تاکید کرتا ہوں تاکہ تم عقل بھی سے بھی کام لو، خیر کی باتوں کو، نصیحت کو قبول بھی کرو، پھر تمہیں تقوی نصیب ہو جائے گا، ویسے تقوی نہیں نصیب ہوتا۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب۔ کون سی کتاب دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو؟ تورات، ٹھیک ہے۔ اس کی خوبی اب اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمہ، کیونکہ ایک مکمل کتاب تھی، ٹھیک ہے، اور اس میں ہر طرح کی باتیں تفصیل کے ساتھ تھیں، اور وہ اس میں بھی ہدایت تھی، اس میں بھی رحمت تھی، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، اس میں بھی رحمت تھی تاکہ لوگ اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ یعنی وہ بھی آپ کی یہ کتاب بھی اصلاح کرتی تھی، ہدایت کی باتیں دیتی تھی، اس میں مکمل جو ہے خوبیاں تھیں۔ تو تورات کے اندر یہ خوبیاں تھیں، اور اب آپ کے پاس یہ کتاب آ گئی ہے قرآن مجید، اب ہم نے اس کو نازل کر دی ہے، اب یہ بڑی برکت والی کتاب ہے، لہذا تم اس کی پیروی کرو۔ تو قرآن مجید چونکہ بہت برکت والی کتاب ہے، اس میں ہماری تمام روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، اس کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں جو ہمارے لیے خیر والی بات نہ ہو۔ یہ ہماری روحانی بیماریوں کا علاج کرتی ہے، ہمارے معاشرتی بیماریوں کا علاج کرتی ہے، ہماری گھریلو بیماریوں کا علاج کرتی ہے۔ اس کے اندر خیر ہی خیر ہے، اس میں برکت ہی برکت ہے، اس میں کوئی ایسی شر والی بات نہیں ہے جس سے اللہ نے ہمیں روکا ہو اور وہ شر والی بات ہم کریں، اس میں حکم دیا ہو۔ اس میں تمام باتیں ایسی ہیں جو کہ ہماری خیر کے لیے باتیں ہیں، لہذا اللہ کہہ رہے اس قرآن کو پکڑ لو، اس قرآن کی پیروی کرو، اس پر عمل کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ بھی تم پر رحم کرے گا۔ ایسی بات نہیں کہ تم اس قرآن پر عمل کرو گے اور اللہ تمہیں ذلیل و رسوا چھوڑ دے گا، نہیں، اللہ بھی تم پر رحم کرے گا۔ اور کون یہ نہیں چاہتا کہ اللہ اس پر رحم کرے؟ ہم سب چاہتے ہیں اللہ ہماری مدد کرے، تو لہذا شرط یہ ہے فَاتَّبِعُوا، اللہ کی بات مانتے چلے جاؤ تو اللہ بھی رحم کرے گا۔ ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، اس لیے کہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے دو گروہوں پر اتاری گئی تھی، یہود و نصارہ پر، اور وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم تو اس کتاب کو پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس میں نے کتابیں اتاری، یہود و نصارہ کی طرف تورات اور انجیل، تمہاری طرف بھی میں نے اب یہ کتاب اتار دی، لہذا اب تم یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ہمارے پاس تو کوئی کتاب ہے ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ لہذا عرب لوگوں سے کہا کہ تمہاری چونکہ زبان عربی تھی، اب تم پر قرآن مجید عربی زبان میں ہم نے نازل کر دیا، اب تم اس کلام سے غافل نہیں ہو، تم تو اس کتاب کو پڑھ رہے ہو، سمجھ رہے ہو، اب تم کوئی بہانہ عذر نہیں کر سکتے۔ کیا ہم آج کے دور میں رہتے ہوئے کیا ہم اللہ کو عذر بہانہ کر سکتے ہیں کہ یا اللہ عربی زبان ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی، ہے نا؟ ٹرانسلیشن ہر گھر میں کتاب موجود ہے، ترجمے والی کتاب، اللہ کا فضل ہے کہ نہیں، ہماری زبان میں بھی ٹرانسلیشن ہو چکی ہے، تو ہم بھی یہ بہانہ نہیں کر سکتے۔ او تقولوا لو انا انزل الکتاب، یا یہ تم کہنے لگو کہ اگر کتاب ہم پر اتاری جاتی تو ہم یقیناً ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ اب تو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل، ہدایت اور رحمت آ چکی ہے، اب تو مان لو۔ ہر دور میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا، لوگ کہتے تھے کہ بھئی
اگر جہاد فرض کر دیں تو ہم جہاد کریں گے. اگر وہ کہتے کہ اگر ایسا ہوتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اگر پیغمبر آ جائے, اگر کتاب اتر آئے تو پھر ہم اس پر ایمان لے آئیں گے اور ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے اب تو کتاب آ گئی, اب تو رحمت اور جو ہے مکمل ہر بات تفصیل کے ساتھ ثبوت کے طور پر تمہارے سامنے آ گئی, اب تو تمہارے ہاتھوں میں ہے, تم اس کو چھوتے ہو, تم اس کو پڑھتے ہو, اب کیوں نہیں عمل کرتے؟ لہذا ہر دور میں لوگ اعتراض کرتے رہتے ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں میرا بھی بڑا دل چاہتا ہے میں بھی دورہ قرآن میں آؤں, میرا بھی بڑا دل چاہتا ہے میں بھی جو ہے وہ حج کروں, میں بھی عمرہ کروں, لیکن تیاری ویاری کچھ نہیں ہوتی, بس یہ باتیں ہی ہوتی ہیں, ہے نا. میرا بھی بڑا دل چاہتا ہے لیکن کے آگے ڈیش ڈیش ہوتا ہے, وہ نیت نہیں ہے, اصل میں ارادہ نہیں ہے. تو اللہ کہہ رہے ہر دور میں ہوتا ہے, لوگوں کی نیت ہوتی نہیں ہے, بس وہ چاہتی ہوتی ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمارا بڑا دل چاہتا ہے, لیکن اصل اللہ کہتا ہے مجھے نیتوں کا پتہ ہے, نیتیں ہوتی کچھ بھی نہیں ہیں. اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی آیات کا انکار کرے اور پھر اس سے اعراض کرے. اللہ کہہ رہے کتنے بڑے ظالم ہیں, کنی کتراتے ہیں, بہانے بناتے ہیں, اس سے بچ جائیں, اس عمل سے بچ جائیں, اس سے بچ جائیں. اللہ کہہ رہے کتنے بڑے ظالم ہیں, کچھ باتوں کو تو جھٹلا دیتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں, اور کچھ کو کہتے ہیں بڑا مشکل ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں ایسے کنی کتراتے ہیں. ان قریب سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا, جو ہماری آیتوں سے کنی کتراتے ہیں, عذر بہانے بنا کر بچا دیتے ہیں اپنے آپ کو, ہم ان کو برا عذاب چکھائیں گے ان کے برے اعمال کی وجہ سے. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی ربک, کیا یہ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس آئیں فرشتے, یہ آئے ان کے پاس آپ کا رب, یا آئے ان کے پاس آپ کے رب کی کچھ نشانیاں معجزے کے طور پر. اس دن آئے گئی, اس دن جب کوئی معجزہ آئے گا تو اس وقت کسی کا ایمان لانا اسے کچھ فائدہ نہیں دے گا. اس سے پہلے اگر ایمان نہیں لائے یا اگر یہ اپنے ایمان کی حالت میں انہوں نے نیکی کے کام نہ کیے ہوئے ہوں گے تو اس دن انہیں کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. آپ ان سے کہہ دیجئے تم بھی انتظار کرو, ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں. لہذا جو غیب کے پردے ہیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب یہ غیب کے پردے ہٹ جائیں گے پھر ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں. قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا, جنت جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا, اس وقت نیک بن جانا, اس وقت نیک بننے کا کوئی بھی فائدہ نہیں. یہ جو کہتے رہتے ہیں, اعتراض کرتے رہتے ہیں, فرشتے آ جائیں, اللہ سامنے آ جائے, کوئی معجزہ آ جائے, اللہ کہہ رہے ایمان, غیب پر ایمان لانا ہے تو اصل ایمان ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, اس کتاب میں جو باتیں بتائی گئی ہیں غیب کی باتیں, ان پر ایمان لائیں گے تو پھر ہی تو رہنمائی ملے گی. جب دیکھ لیں گے تو پھر ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں. ہم نے پڑھا نا مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب یہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے بے نمازی لوگ سجدہ کرنا چاہیں گے, اللہ کو دیکھ کر فرما برداری کرنا چاہیں گے, ان کی کمریں اکڑا دی جائیں گی. آج بن دھوکے کا سودا ہے, آج ایمان لانا ہے. جو اللہ نے سچے وعدے کیے ہم سچے وعدوں پر یقین کریں, جن فرما برداری پر اللہ نے انعام کا وعدہ کیا وہ ہم فرما برداری کرنے میں لگ جائیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. قل انتظروا انا منتظرون, آپ ان سے کہیے تم بھی انتظار کرو قیامت کا, موت کا, ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. پھر ٹھیک ہے, پھر غیب ختم ہوگا, پھر تم پھر مان لو گے, پھر اللہ کو پھر دیکھ لو گے. ان الذین فرقوا دینہم, بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو فرقہ کر دیا اور وہ گروہ گروہ بن گئے, لست منہم فی شیء, وہ کسی بھی چیز پر نہیں ہے, ان میں سے وہ کچھ بھی نہیں ہے, یعنی جو الگ الگ ہو گئے وہ کسی بھی سیدھے راستے پر نہیں. انما امرہم الی اللہ, بے شک ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے, پھر یہ انہیں خبر دے گا جو یہ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فرقوں میں نہیں بٹنا. ٹھیک ہے, جو فرقوں میں بٹ گیا وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ سیدھے راستے سے ہٹ گیا. لہذا سیدھے راستے سے اس آیت کے اندر بھٹکنے کی وجہ بتائی گئی ہے کہ فرقہ واریت میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور دین کو مکمل نہیں لیتے, اور پھر اس وجہ سے یہ فرقے بن جاتے ہیں. دین کو مکمل لیں گے تو سیدھے راستے پر آپ رہیں گے, جیسے قرآن نے کہا اس کو مان لیں, جیسے حدیث میں ہے اس کو مان لیں, مختلف گروہوں میں نہ بٹیں. اور پھر اس کے علاوہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, جو شخص بھی نیکی کا کام لے کر آیا تو اس کو 10 گنا ثواب ملے گا, اور جو برائی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی
سزا ملے گی جتنا کہ اس نے گناہ کیا، اور اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ نیکی والا معاملہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ جب بندہ کوئی بھی نیکی کا ارادہ بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہتے ہیں اس نے ارادہ کیا ہے نا، نیکی فوراً لکھ لو، اور جب وہ کر لے اس نیکی کو تو پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں اب اس کی 10 نیکیاں اور لکھ لو، کیونکہ اس نے نیکی کا کام کر بھی لیا ہے۔ اور اگر کوئی انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتے سے کہتے ہیں ابھی نہ لکھ لو، ابھی نہ لکھو، ہو سکتا ہے میرا بندہ برائی کا ارادہ چھوڑ دے۔ اور جب انسان چھوڑ دیتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتے سے کہتے ہیں اب میرے بندے کا پھر اجر لکھو، اس کو اختیار تھا گناہ کا کام کرے لیکن اس نے نہیں کیا، اس کا اجر اب لکھ دو۔ لہٰذا نیکی کا ارادہ تو کرنے، اس پہ کچھ خرچ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو نیکی لائے گا اس کو 10 گنا اس کا ثواب ملے گا۔ لہذا امت محمدیہ کے لیے یہ خاص ہے انعام، جو نیکی کرتے ہیں اللہ بڑھا چڑھا کے اجر دیتا ہے۔ یہ نیکی کے معاملے میں اللہ کا احسان والا معاملہ ہے، اور برائی کے معاملے میں اللہ رب العزت کا عدل والا معاملہ ہے۔ ہمیں بھی اللہ کے مخلوق کے ساتھ، بندوں کے ساتھ احسان والا معاملہ کرنا چاہیے، نیکی والا معاملہ کرنا چاہیے، تھوڑا سا زیادہ دے دیں۔ تو ویسے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو آپ 50 نمازیں تحفہ لے کر آئے تھے، وہ کم ہوتے ہوتے جو 5 نمازیں ہو گئیں، تو پڑھتے ہم 5 نمازیں ہیں، امت محمدیہ کو 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے اس بات کا، ہم 5 نمازیں کہتے ہیں بڑی مشکل ہے، جتنی پڑھ رہے ہیں اس سے زیادہ ہمیں اجر ملنا ہے۔ یہ اللہ کا ہمارے ساتھ احسان والا معاملہ ہے، اور جتنی برائی کرتے ہیں اتنی اللہ سزا دیتے ہیں۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہہ دیجئے بے شک میرے رب نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا۔ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، وہ دین سیدھا ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کا کون سا؟ حنیف دین، یکسو دین۔ دین حنیف وہ ہے جو سب راستے کو چھوڑ کر ایک راستہ قرآن اور حدیث کا انسان پکڑ لے، وہ سیدھا راستہ ہے۔ آج ہم یہ جو کہتے ہیں نا سب ٹھیک ہے، جو جہاں پر لگا ہوا ہے سب ٹھیک ہے، یہ بات غلط ہے۔ دین حنیف وہ ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام چلے، اور ابراہیم علیہ السلام نے سب راستوں کو چھوڑا اور ایک راستے کو اپنایا، وہ دین حنیف تھا۔ لہذا وما کان من المشرکین، مشرکوں میں سے نہ ہو۔ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ بڑی پیاری آیت ہے جو ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے کہ دیکھو تمہاری زندگیوں کا مقصد، تمہاری زندگی کا ہر لمحہ، تمہارا ہر کام، کتنا اللہ نے ہمیں موٹیویٹ کیا۔ دیکھو تمہارا ہر کام، نماز، قربانی، جینا مرنا، بدنی عبادات، مالی عبادات، تمہاری خوشیاں، تمہارے غم اللہ کے حکم کے مطابق ہونے چاہیے۔ یہ نہیں اب بہت بڑا غم ہے، بہت فوت کی ہوئی ہے، بہت قریبی رشتہ فوت ہو گیا ہے، اب جو جیسا دل چاہے گا ویسے کریں گے، دوپٹے اتار کے پھینک دیں گے، ہے نا، جو دل چاہے گا بولے۔ آپ کو نہیں پتا ہمارا غم بہت بڑا ہے نا۔ غم کے موقع پر بھی اللہ کی فرما برداری کریں گے تو اللہ رب العزت صبر دے گا، خوشی کے موقع پر بھی اللہ کی فرما برداری کریں گے تو اللہ خوشیوں میں برکت ڈالے گا، بلکہ خوشی کے موقع پر زیادہ امتحان ہوتا ہے۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ زندگی کے ہر معاملات اللہ کے حکم کے مطابق، صرف یہ نہیں کہ دورہ قرآن میں نیک بن کے بیٹھنا ہے، صرف یہ نہیں کہ مسجد میں نیک بننا ہے، صرف یہ نہیں کہ جائے نماز پر نیک بننا ہے، ہر معاملہ ہمارا اللہ کے حکم کے مطابق ہونے چاہیے۔ اس آیت کو یاد کر لیں، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ جب شیطان وسوسے ڈالے، جب خیالات آئیں، جب اپنی خواہشات ابھرنا شروع ہوں تو فوراً یہ پڑھیں کہ یا اللہ میرا تو ہر کام تیری مرضی کے مطابق ہونا ہے، ان وسوسوں سے، ان خیالات سے، اس نافرمانی کے کاموں سے یا اللہ تو مجھے نکال۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت وانا اول المسلمین، مجھے حکم دیا گیا ہے میں سب سے پہلے اللہ کا فرما بردار بن جاؤں۔ جس کو علم ملے سب سے پہلے اس نے خود فرما بردار بننا ہے، ٹھیک ہے، سب سے پہلے خود نیک بننا ہے۔ کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور رب تلاش کروں؟ وہ میرا رب ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے،
اور پھر اس کے علاوہ جو کوئی برا کام کرے گا اس کا وبال تو اسی پر ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہر ایک نے خود بوجھ اٹھانا ہے اپنے گناہوں کا. تو یہ آیت ہمیں تسلی بھی دیتی ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک نے خود گناہوں کا بوجھ اٹھانا ہے، لہذا کسی کے خاطر گناہ نہ کریں، ٹھیک ہے. اور اگر کوئی خود گناہ کر رہا ہے، آپ نے بتا دیا، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی، پھر دل نہ دکھائیں، ہمارا کام تو پورا ہو گیا، ٹھیک ہے. پھر مشورہ ضرور دیں، پھر دعائیں ضرور مانگیں، لیکن ان کے گناہوں کا بوجھ آپ پر نہیں پڑے گا. پھر تمہارے رب کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا، پھر تمہیں تمام اعمال کی وہ خبر دے گا جن باتوں میں تم آج پڑے ہوئے اختلاف کر رہے ہو. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ، وہی تو ہے اس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا. اللہ رب العزت نے ہمیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، مالک نہیں بنایا. مالک اللہ رب العزت کے ساتھ ہے. ہم زمین پر نائب ہیں، ہم زمین پر اللہ کا حکم نافذ کرنے والے ہیں، ہم زمین پر اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں. ہم اس زمین کے ان گھروں کے ہمیشہ کے مالک نہیں ہیں، یہ تھوڑی دیر کے لیے ہیں. اللہ نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا. اور پھر ورفع بعضکم علی بعض، اور ایک دوسرے کے اوپر درجے اس نے بلند کیے. درجات لیبلوکم فیما آتاکم، درجات بلند اس لیے کیے تاکہ وہ ہماری آزمائش کرے. بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا، اور بے شک اللہ خوب بخشنے والا، اور اللہ خوب رحم کرنے والا ہے. تو اس نے درجات بنائے ہیں. کوئی امیر ہے، کسی کے پاس پیسہ ہے تو کسی کے پاس صحت ہے، کسی کے پاس اولاد ہے تو کسی کے پاس اولاد نہیں ہے. تو ہم اللہ کو کسی بھی معاملے میں کوئی الزام نہیں دے سکتے. اللہ نے ہمیں خلیفہ بنایا، اللہ کی مرضی، جس کو جو چیز دے دے، جو نعمتیں دے دے، تو ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ کی فرما برداری کرنی چاہیے. مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اللہ رب العزت اپنا فرما بردار بنا دے، اور جو پڑھا سنا سمجھا اس کو دلوں میں اتار دے، اور یہ ہمارا بیٹھنا ہمارا بخشش کا ذریعہ بن جائے. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ ہم سب کے درجات بلند کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدا و رحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. آمین ثم آمین.